الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين سنی اللہ اکبر میزنان دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنان قادریان نارئی یا غوث اعظم میزنان دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنان نوری امن نارئی اللہ اکبر میزنان دم شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنان اخترم من نارئی اللہ اکبر میزنان دنز شیخ قطب اعظم مفتی تاج الشریعہ میزنان رحمتا من نارئی اللہ اکبر میزنان دنز شیخ قطب تقن رحمت اللہ میزنان بغداد بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات پشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن در کنسوی نام غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما قضا علم تو سلطان تو عالم ہستی استو دارین تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد بد سرما بینا ایمن دید ام آچے کند کہل صفاحہ مدد انتظار کرم تستغعینی مارا اے خدا جود خدا دا خدا بھی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جاہے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم سقان الحب سات الوصال فقلت لحمرتي نهبي تعالي فقلت للسائل الأكتاب لموا بحاني فادخلوا أنتم رجالي بهيموا واشربوا أنتم جنودي فساق في الباب في البفالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي وبلاني على الأكتاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال مريدي لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا ننت الملالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی بوقتی قبل قلبی قد صفالی فمن فی الاولیاء اللہ مثلی بمن فی العلم بالتصریف حالی کل ولی له قدم وانی على قدم النبی بدر الکمالی ان الحسن یوب المقدام مقامی باقدامی على عنق الرجالی انا الدین یوم الدین اسمی بعالامی علی راس الجبالی مریدی لا تخواش فانی عظم قاتل عند القتال بعد القادر المشہور اسمی کیا پیاری بات کہی بعد القادر المشہور اسمی بجدی صاحب العین الکمالی یہ ہے میرے آقا سرکار غوث اعظم کی شان اور فرماتے ہیں بمریدی جادانی بغرب و شرق و نازل بحر تامی اقص اوقانا فوق الہوا انا سیف القضاء لکل خصامی اللہ اکبر فتوسل بنا فی کل حول وشدتی اقیسک فی الاشیاء تدرن بہمتی کل قطب یطوف بالبیت سبعا انت بیت طائف فی خیامی کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلبی کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم
اور حسن اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوثی اعظم، فقیروں کی حاجت تیرے ہاتھ میں، ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج۔ کس کے ہاتھ ہماری عزت ہے؟ ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، کہوں کا سے اپنی بتھا غوثی اعظم۔ بپت میں کٹی موری سگری عمریا، کرو مجھ پہ اپنی دیا غوثی اعظم۔ اسیر کمندے ہوایم کریمہ آکسنی ورائے خدا غوثی اعظم۔ بھیو تو جو بیکنٹ بغداد تجھ سے، کیا پیاری بات کہی، بھیو تو جو آپ سے دوسری جنت جو ہے بغداد شریف بن گئی۔ بھیو یعنی ہو گیا، سنت قدم کہتا نا بھیو ہو گیا، بھیو تو جو دوسرا، بیکنٹ بہشت، یعنی آپ کی وجہ سے دوسری جنت جو ہے بغداد شریف بن گئی۔ بھیو تو جو بیکنٹ بغداد تجھ سے، کہوں میری نگری بھی آ گئی، ہمارے شہر بریلی میں بھی آ جائیے، آپ وہاں آئے تو جنت بن گئی، اسے بھی جنت بنا دیجیے۔ کہیں کہاں سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کہاں سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت واہ کیا مرتبہ ہے لالا تیرا اونچے اونچوں سے، دیکھا کس سے کہا، اونچے، جو سب سے اونچا ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جہاں سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا اولیاء کرام میں، تو اس کے سر سے میرے آقا غوث اعظم کا قدم اونچے اونچوں کے سروں سے، تو معلوم ہوا مدار صاحب کے سر سے میرے غوث اعظم کا قدم اعلیٰ ہے نہیں، کیوں آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا قدمی ہذہی رقبت علی کل ولی اللہ، وہاں فرماتے ہو ولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی، تو ہر ولی کی گردن پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا، غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے عبادت میں محو تھے، تو سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان سنا تو آپ نے کیا کہا، لبل انا لبل عینی براسی، کیا ہے غوث اعظم آپ کا قدم صرف کاندھے پہ نہیں ہے بلکہ معین الدین حسن سنجری کی آنکھوں اور سر پر ہے۔ کیا کیا آنکھوں اور، تو میرے آقا نے غریب نواز کو دعا دی کہ اے غیاث الدین کے بیٹے، تم نے میرے قدم کو آنکھوں اور سر پہ لیا، تو جاؤ تو میں ہندوستان کی ولایت دیتا ہوں، ہندوستان کے ولیوں کے، میرے آقا سرکار غوث اعظم نے جہاں جو چاہا اسے ولی بنا دیا اور اسے وہاں کا مالک بنا دیا، تو ساری دنیا جو ہے سرکار غوث اعظم کے دائرے میں ہے۔ اس لیے بریلی شریف کی زمین رحمت سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرع چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ مزرع چشت و بخارا، وہ چاہیں چشت کی زمین ہو، بخارا کی ہو، یا اجمیر کی ہو، عراق کی ہو، کوئی بھی زمین ہو، جہاں جہاں اولیاء کرام ہیں، ہر ولی کی زمین پہ اس کی قسط پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ مزرع چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ ہے، کوئی ایسی قسط ہے، کوئی ایسی زمین برسا نہیں جھالا تیرا، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز ہے، کوئی ایسا، ہر بغیچے کو کس کی حاجت ہوتی ہے،
یہاں معنی کیا تم کہہ رہے کیا؟ کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، ہر بغیچے کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھ میں فصل بہار آئے، ہے نہیں؟ فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں؟ تو ہر سلسلے والے کو یہ تمنا ہے کہ ہمارا سلسلہ چمکے، جتنے بھی سلسلے ہوں، تو جتنے بھی سلسلے چمک رہے ہیں وہ سب غوث اعظم کے اس سے چمک رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سی سلسلے میں فیض نہ ہے؟ کوئی ایسا سلسلہ، کوئی نہیں سلسلہ ایسا ہے جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض و کرم نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی شاعر بھی نہیں۔ اس لیے میں نے یہاں یہ شرط کر دی ہمارے مدرسے کے اندر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، یا مفتی یاد ہند یا تاج الشریعہ یا حسن میاں کا جمیل قادری، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ آج میں پھر اعلان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی کلام، میں اپنا بھی کلام نہیں پڑھتا ہوں، میں نے جو منقبت کہیں نہ وہ پڑھتا ہوں، کبھی دیکھا ہے؟ جب میں نے نعتیں لکھی نہ میں وہ پڑھتا ہوں، جبکہ میں نے بھی سرکار غوث اعظم کی شان میں کئی منقبت لکھی، اور پیارے آقا کی شان میں کئی نعتیں لکھی، اور بھی بزرگوں کی شان میں منقبت لکھی، سرکار امام حسین کی شان میں بھی کئی لکھی، مگر میں نہیں، کوئی بہت کہتا ہے جب تو میں پیش کر دیتا ہوں، ورنہ نہیں کرتا ہوں۔ پناہ بے قصاء جال عالم یا رسول اللہ، دافع ہر مرض دافع عالم یا رسول اللہ، غریباً بھیٹ نادارم کے روزے پر شہا حادث، اسی خاطر ہے میری آنکھ پر نم یا رسول اللہ۔ جب میں نے بہت پرانا کلام بہت پہلے لکھا تھا، یہاں آنے سے پہلے، وہابی دیوبندی کی ہے کثرت اس قدر آقا کہ چلنا ہو گیا دشوار اس دم یا رسول اللہ۔ بہرحال بہت بڑا یہ میں نے لکھا تھا کلام، آج میں نے پڑھا، حالانکہ کبھی میں نے پڑھا بھی نہیں، سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ کافی پڑھا۔ سرکار غوث اعظم کے شان میں بھی میں نے لکھا، کئی منقبت لکھی، ایک کلام کے تو میں کبھی کبھی 2-4 شعر پڑھ ہی دیتا ہوں۔ کرو قید و غم سے رہا غوث اعظم، بلاؤں میں ہوں میں پھنسا غوث اعظم، طبیبان عالم نے دیکھا تو یہ بولے یہ بیمار مہنگا پڑا غوث اعظم، نظر میں کیا لائے گا شیر ببر کو تیرے در کا کتا بھلا غوث اعظم، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں در سے تیرے میں پلا غوث اعظم۔ یہ بھی بہت بڑا کلام، اس کے مقطع میں رفیق حزین تمہیں ہے پکارا تو درد جگر کی دوا غوث اعظم۔ تو میں اپنا بھی نہیں پڑھتا ہوں، کیوں؟ میں تو انہی کا پڑھتا ہوں، یہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو سب دکھاوے والے ہیں، اس لیے ہم اسی کلام کو پڑھتے ہیں جو عشق رسالت میں اور عشق اولیاء میں لکھا گیا ہے۔ ہم لوگ تو ایسی لفاظی کر دیتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بول دیتے ہیں، دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ لکھ دیا، اور ان لوگوں نے جو لکھا جو دل میں ہے وہی زبان سے، وہی قلم سے ان کے، اس لیے بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سے شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شاعری میں جھوٹ نہ بولے کہ آج جھوٹ بہت چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کے رسالت میں رات بھر سویا نہیں، تمہیں دیکھے نیند آتی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ کا، نیند نہیں آتی، رات بھر سوتا رہتا، جھوٹ بولتا، سرکار کی یاد میں سویا نہیں، مکار کہیں کا جھوٹا، یہ حرام کرتا ہے۔ یاد نبی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے من، یہ حقیقت ہے کیا؟ یہ سچ ہے کیا؟ یہ ایسے تو سمجھے جو ایسا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ جو ایسا نہیں ہوگا وہ جھوٹا مکار ہوگا۔ تو جھوٹے کلام نہیں لکھنا چاہیے، جو دل میں ہے وہی لکھنا چاہیے۔
جو دل کے اندر ہے وہی کرتاس کے اوپر ہونا چاہیے، وہی کاغذ کے اوپر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرتاس پہ کچھ ہے اور قلب پہ کچھ اور ہے۔ جب بھی سمجھے کرتاس اور دل جب ایک ہوگا جبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم جو بھی لکھیں جو بھی کہیں ایسا ہو جو دل کا ہے وہی سمجھے ہمارے کاغذ پہ اترے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب کریمنا، اللہ رب رحیمنا، اللہ رب شکور، اللہ رب غفورنا، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، وعلی جمیع وآلہ ابدل الدہور مکرما، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بهدل صحب صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنسجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وتهب من علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، الصلاة على المختار في القدام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، سيدي يا نبي الله، سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سگے درگاہ جیلا شو چوہائی قرب ربانی کے برشیرہ شرب دارد شگے درگاہ جیلانی، زمارہ شست شو باید بآب جنت الکوثر، زمارہ شست شو باید بآب جنت الکوثر، اجا پس نام محی الدین کے بر زبادانی۔ آج 18ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، دن جو تھا وہ 17 تاریخ کا تھا، اور 17ویں شریف جو ہے 17ویں شریف بہت مشہور ہے، بہت سے بزرگوں سے اس نسبت ہے کہ 17 تاریخ میں بہت سے اولیاء کرام ماشاء اللہ، دیکھیے مولانا انجم صاحب تشریف لے آئے، آئیے ماشاء اللہ، آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت لیٹ ہو گئے نا، تو یہ 17 تاریخ بہت سے بزرگوں سے منسوب ہے۔ سیدی سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 17 تاریخ ہے، سیدی سرکار خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 17 تاریخ ہے، سیدی سرکار خواجہ سلطان غاری کی بھی 17 تاریخ ہے، سیدی سرکار خواجہ عبدالصمد حپون شریف
ان کی بھی 17 تاریخ ہے۔ سیدی سرکار میرے جد اعلیٰ جد پیر سید میرے دادا پیر سید سرکار خواجہ آل محمد مہرالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 17 تاریخ ہے۔ سیدی سرکار میرے دادا پیر سیدی سرکار خواجہ حامد رضا حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 17 تاریخ ہے۔ سیدی سرکار خواجہ محمد یوسف صاحب ادھے نگلا، ان کی بھی 17 تاریخ۔ سید سادات مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کمانڈر تھے، وہاں شہید ہوئے تھے، ان کی بھی 17 تاریخ ہے۔ سیدی سرکار خواجہ قطب مداح سید بدیع الدین مکن پلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 17 تاریخ ہے۔ بہت سے بزرگوں کی ہے۔ اور سیدی سرکار خواجہ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 17 تاریخ ہے۔ امی جان سیدہ طاہرہ محبوبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی 17 تاریخ ہے۔ امام الاولیاء جان ولایت شان کرامت، میری نماز میرا روزہ میرا حج میری زکوٰۃ میری ہر بھلائی ہر نیکی میرا ایمان، سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، ان کی بھی 17 تاریخ مشہور ہے۔ ہمارا تو جو کچھ ہے وہ سب غوث اعظم ہے۔ نماز ہے تو غوث پاک ہے، روزہ ہے تو غوث پاک ہے، حج ہے تو روزہ پاک ہے، دین ہے تو غوث اعظم، سب وہی ہیں۔ اور کوئی یہ کہہ رہی یہ ایسے کیوں کہہ دیا؟ بھائی ہم کیا جانے نماز کیا، ہم کیا جانے روزہ کیا، ہم کیا جانے زکوٰۃ کیا، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ یہ سب غوث اعظم کا کرم ہے، تو ہمارا سب کچھ غوث ہے۔ تو ہم کیا بڑے بڑے اولیاء کرام نے کیا؟ سیدی سرکار سلطان المشائخ سلطان الاولیاء سیدی سرکار خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدی سرکار خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ، ان کے مرید و خلیفہ سیدی سرکار خواجہ نقر الاولیاء، جو ہندوستان کے قلندروں کے سردار اور ان کے خلیفہ اعظم جانشین اعظم جنہوں نے مجھے اپنا روحانی بیٹا فرمایا، سیدی سرکار خواجہ فخر الدین، جو سرکار غوث اعظم کے پوتے، جنہوں نے 10 سال ایران میں شاہ پور میں حکومت کری، جنہیں اللہ کی طرف سے ایسا سند انعام ملا، 12 سال آپ ہمالیہ پہاڑ پہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے، 1 سال برابر مدینہ شریف کے جنگل میں سرکار کے روضہ انور کے سامنے 1 سال ایک پیر پہ کھڑے رہے۔ پھر سرکار نے دروازہ کھولا، بولے بیٹے فخر الدین اندر آئیے، سارے دروازے کھل گئے، اندر چلے گئے۔ پھر آپ کو گلے سے لگایا اور ہندوستان بھیجا، کشمیر کی وادی میں 12 سال ایک پیر پہ کھڑے رہے، اور خود اپنے علاقے میں پینکنڈا شریف پہاڑی پہ 12 سال کھڑے رہے۔ آپ کی 135 سال کی عمر تھی۔ ہاں، بہت جلیل القدر ولی کامل تھے، آپ نے شادی نہیں کری تھی، آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ہاں، میں آپ کے دیدار سے، ویسے بھی دیدار سے، اور آپ کے مزار شریف کے بھی دیدار سے، خود آپ کی ذات پاک کے بھی دیدار سے الحمدللہ یہ فقیر کئی مرتبہ سیریابی حاصل کر چکا ہے۔ ہاں، تو سرکار خواجہ فخر الدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غوث اعظم کے پوتے ہیں، بہت ہی با کرامت و عظمت والے ولی کامل ہیں۔ آپ کی اس علاقے میں نہیں، ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں کرامتیں موجود ہیں۔ بہرحال 17 تاریخ کی بات تھی، تو بہت سے بزرگ ہیں جنہیں 17 تاریخ کا شرف حاصل ہے۔ اور سیدی سرکار خواجہ فخر الدین خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی کے خلیفہ ہیں، اور سیدی سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر کسے نازد با اللہ، ہر کسے نازد بکس اللہ بہاء الحق بدل، ہر کسے نازد اللہ بہاء الحق بدل، می
فروشت ازرحت وہ دین و ایمامی فروش. آپ فرماتے ہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی پہ ناز ہوتا، فقر ہوتا ہے، اور مجھے ناز و فقر ہے تو سرکار غوث اعظم پر ہے، اور میں غوث اعظم کے راستے میں اپنا دین ایمان سب قربان کرتا ہوں. می فروشت یعنی بیچتا ہوں، ازرحت ایمان و دین، اپنا دین و ایمان غوث اعظم پر سب بیچتا ہوں، قربان کرتا ہوں. تو دیکھا اب کیا ہوا کہ میرا ایمان ہے تو غوث اعظم ہے، میرا دین ہے تو غوث اعظم ہے، میری نماز ہے تو غوث اعظم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی، انہی کے بیٹے سیدی سرکار سلطان الاولیاء، سلطان الاصفیاء سیدی سرکار خواجہ رکن الدین علیہ رحمہ، جو سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی کے بعد میں وہاں کے قطب سرکار محبوب الہی نے جن کے لیے اشارہ فرمایا کہ میری نماز جنازہ یہ پڑھائیں، وہ یہاں آئے. محبوب الہی کا جب انتقال ہوا تو انہی نے سارے کام کیے، نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر شریف کے اندر وہی اترے محبوب الہی کو وہاں. مگر قبر شریف سے جب باہر آئے تو آپ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا، آپ اندر گئے صحیح تھے، باہر آئے بے ہوش ہو گئے؟ بولے ہاں. کہا جب میں قبر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح قدسی جلوہ بار ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی قدسی آغوش رحمت میں محبوب الہی کو لے لیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی قبر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدسی اور نوری صورت سے اتنا نور ہو گیا جس کی میں تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گیا. حالانکہ وہاں بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، کسی کو دیدار نہیں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا. یہ کس نے دیکھا؟ مولانا سید رکن الدین صاحب نے دیکھا، جو سیدی سرکار خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی کے صاحبزادے. تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے یہ ولی کامل تھے کہ انہیں نماز پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا، محبوب الہی کی قبر شریف میں اتارنے کا بھی ہوا، سارے کام کرنے کے. اور محبوب الہی کے صدقے میں انہیں پیارے مصطفیٰ کا دیدار بھی حاصل، اور وہ دیدار جو روحانی دیدار ہے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے، پھر ہو جاتی پھر سمجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکال رحمت، صورت رحمت بہت طرح کی ہوتی ہیں، کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح کی ہوتی. ہر آدمی کو سمجھے اصلی صورت کسی نے میرے آقا کی آج تک نہیں دیکھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پہ بعد حدیثوں میں آیا 70,000 پردے رہتے تھے، اور ایک حدیث میں آیا 1,000 پردے رہتے تھے. 1,000 پردے رہتے تھے. جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا ان پردوں کے باہر سے دیکھتا تھا، ان پردوں سے باہر سے دیکھتا تھا. وہ پردے پڑے رہتے تھے، اگر وہ پردے ہٹا دی جاتے تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہیں. ہاں حدیث میں یہ آیا معراج کی رات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جو تمام ملائکہ کرام جو بڑے بڑے ملائکہ ہیں، یہ آئے. ان کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تھے. وادی مکہ میں یہ سب صف میں کھڑے ہوئے تھے، صفیں بنائے کھڑے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام غسل معراج اور جوڑا معراج پہنا کے دولہا بنا کے جب لے گئے تو یہ سب فرشتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ شعر، صلاۃ حق کا سیرا سر پر تسلیم، تجلی حق کا سیرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دروئے قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دروئے یعنی 2 سطروں میں 200 پہ دروئے قدسی
ایسا بہت سے لوگ پڑھنا درود قدسی، درود نہیں لفظ ہے، درود قدسی پڑے جما کر، یعنی صفحے بنا کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں عرش اعظم کی ایک مشعل روشن تھی۔ فرشتے کتنے تھے؟ کتنے فرشتے تھے؟ 70 ان کے 70 ان کے کتنے ہوئے؟ 1,40,000 70 ان کے 70 ان کے کتنے ہوئے ہیں؟ 2,80,000 ہیں۔ پھر حضرت رضوان کے ساتھ میں 40,000 آئے تھے، 3,20,000 ہو گئے۔ پھر زمین فرشتے علیحدہ تھے، سمجھے؟ سر فرشتے کھڑے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں مشعل تھی، روشن تھی، اور جس سے وادی مکہ پورا بقعہ نور بنا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے تو آپ کے طلبوں سے ایک نور نکلا، اس نور سے ایسی روشنی ہوئی کہ آسمان تک جگمگانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو میرے محبوب سے کہو کہ اپنے جسم پاک سے ایک پردہ ہٹا دیں۔ کتنے پردے تھے؟ ایک ہٹایا تو جو فرشتوں کے پاس مشعلیں روشن تھیں، جو کئی لاکھ تھیں، وہ سب کی سب بجھ گئیں۔ یعنی ایک پردہ ہٹایا، بتایا گیا اس پردے سے ہٹنے کے سبب سے آپ سے جو نور ظاہر ہوا وہ اتنا نور تھا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آفتاب اس میں غرق ہو گئے۔ اور یہی نہیں کہ ساتوں آسمان سدرہ تک چمکنے لگا۔ وہی بریلی کی زمین رحمت سے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا مقا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مقا تک اجالا ہے، یعنی سرکار کا اجالا کہاں تک ہے؟ صرف 7 زمین نہیں، 7 آسمان نہیں، 7 جہنم نہیں، 8 جنت نہیں، لہو قلم نہیں، عرش نہیں، سدرہ نہیں، بلکہ لا مقا تک۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کی زمین رحمت سے کہہ رہے ہیں لا مقا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکی کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ دیکھا ملک کونین میں، اللہ کے اس ملک میں، اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تاجدار ہیں۔ ہر نبی تاجدار ہوا، بادشاہ ہوا اپنے وقت میں، تاجداروں کا آقا، ان تمام نبیوں کا آقا، ان تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول، ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے میرے آقا تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی میرے آقا غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ ایسے اعلیٰ ہیں کہ آپ کا قدم شریف ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پہ۔ اور آپ نے فرمایا واللانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی، اللہ نے مجھے ہر ولی پر، ہر قطب پہ حاکم بنایا، اور ہر حال میں میرا حکم ان پہ نافذ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا واللانی علی الاقطاب جمعا، ہر ولی پر، ہر قطب پہ بنایا۔ اب جو قطب ہوگا، ولی ہوگا، غوث ہوگا، ابدال ہوگا، اخیار ہوگا، ابرار ہوگا، نقبہ ہوگا، فراد ہوگا، وہ سب غوث اعظم کے قدم کے نیچے ہوگا۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں ولی پہ غوث اعظم کا قدم نہیں، وہ بہت بڑا ہے، جیسے مدار صاحب کو، تو وہ گمراہ بددین ہے، وہ مدار صاحب کو اللہ کا ولی نہیں مانتا ہے، کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ غوث اعظم کے نیچے ہوگا۔ اب انہوں نے جب غوث اعظم کے نیچے تسلیم نہیں کیا تو وہ مدار صاحب کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، اور جو انہیں اللہ کا ولی نہیں مانتا ہے اس سے ہماری جنگ ہے، وہ گمراہ ہے، بددین ہے، وہ مداری نہیں، مداری الحمدللہ ہم ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کو سلسلہ مدار سے خلافت تھی، ہمارے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند کو بھی تھی، اور اس فقیر کو بھی خلافت ہے سلسلہ مدار سے۔ میں کتنی بار بتا چکا، میں بتاتا رہتا ہوں۔ مجھ سے یہاں پر کئی مداریوں نے کہا بھی تھا آپ کہتے ہیں سلسلہ سوخت، میں نے ہاں سوخت ہے، بولے پھر خلافت کیسے لے لی؟ میں نے تمہیں پتہ نہیں خلافت کسے کہتے، خلافت کی کتنی قسمیں، کتنے اقسام ہیں۔ میں نے ایک خلافت جو ہوتی ہے
سمجھے؟ خلافت فیض ہوتی جیسے سلسلہ سمجھے، سلسلہ سمجھے، ایک خلافت بیت ہوتی ہے، ایک خلافت فیض ہوتی ہے. تو سلسلہ فیض تو سمجھے ہر ولی کا ہوتا ہے اور سلسلہ بیت ہر ولی کا نہیں ہوتا ہے. بدار صاحب کا سلسلہ بیت نہیں ہے، سلسلہ فیض جاری ہے. تو وہ سلسلہ فیض کی خلافت اس فقیر کو بھی حاصل ہے نہیں؟ ہاں، کہنے لگے اتنے بڑے ولی کی سمجھے کیسے سمجھے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سلسلہ سمجھے سوکھ تو جائے؟ میں نہیں، یہ کوئی تعجب کی بات ہے. میں نے صحابہ سے بڑے تھوڑی نہیں ہیں وہ، اور صحابہ میں کتنے صحابہ کا سلسلہ ہے. نہ حضرت انس کا ہے، نہ حضرت جابر کا ہے، نہ حضرت عباس کا ہے، نہ حضرت سعد بن وقاص کا ہے، نہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے، نہ حضرت قاسم کا ہے، نہ حضرت سلمان فارسی کا ہے کسی کا. صرف 4 سلسلے ہیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری. اس کے علاوہ کوئی نہیں. 1,24,000 یا 4,24,000 صحابہ کرام میں کسی کا ہے. اور صحابہ کا مرتبہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے، ولی سے بہت بڑا ہوتا. کوئی بھی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جب ان کا سلسلہ نہیں تو مدار صاحب کا سلسلہ چلے گا تو کون سے تعجب کی بات ہے. ہی پہ ایک مجھ سے کہنے لگا مدار صاحب کو جو مرید ہو جاتا ہے وہ سید ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر میرے اعلیٰ حضرت بھی سید ہو گئے، وہ اعلی رسول کے مرید ہیں. میرے پیر مصر مفتی اعظم ہند بھی سید ہو گئے، تاج الشریعہ بھی سید، اور نبی سیدوں سے خلافت ہے، اور اس فقیر کو بھی سیدوں سے خلافت ہے. جتنے بھی اس وقت کے نام پر سید ہیں سجادہ ہیں، بتاؤ کس سے نہیں؟ جتنی خانقاہ نام پر ہیں ہر خانقاہ سے. اور میں نے مانگے نہیں، خود انہوں نے الحمدللہ زبردستی مجھے دی. چاہے وہ گلزار ملت کی ہو، چاہے وہ سند بلگرام شریف کی ہو، کوئی بھی خانقاہ ہو. سید احیاء میاں علی رحمت الرضوان بہت کئی برس میرے پیچھے پڑے رہے. میں نے سید سوچنا کی بھی نہیں لی، زبردستی اعلان کر دیا. حضور گلزار ملت کی بھی نہیں لی، زبردستی اعلان کر دیا. امامہ میرے باندھ دیا. تو میں نے پھر مجھے بھی بہت سیدوں سے خلافت ہے، تو میں بھی سمجھے سید ہو گیا. اجمیر شریف سید فرقان میاں، انہوں نے کہا جو کچھ ہمیں ہمارے دادا کو، ہمارے باپ کو اعلیٰ حضرت سے ملا مفتی اعظم، وہ سب ہم آپ کو دے رہے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں تو میں نے نہیں، آپ کو تو جد کریم غریب نواز ہیں. بولے ہیں وہ، مگر ملا سب بریلی سے ہے. بولے وہ ہم سب آپ کو دے رہے ہیں. سب کے سامنے انہوں نے کہا. تو میں نے ایک نہیں کتنے سیدوں چمکتے ہوئے جتنے بھی ہیں الحمدللہ اس فقیر کو، تو کہا میں بھی سید ہو جاؤں گا. میں سرکار کے ہاتھ پہ ابو ایوب انصاری بیت ہوئے، حضرت مقداد بیت ہوئے، حضرت جابر بیت ہوئے، حضرت خبیب بیت ہوئے، حضرت عکاشہ بیت ہوئے، حضرت تمیم انصاری بیت ہوئے. مبصر انصاری نے اور مدار صاحب کے ہاتھ دے دیا تو وہ سید بن گئے. تو مدار صاحب کا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے. معاذ اللہ رب العالمین. جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا سید نہ بنا، وہ ہمیشہ انصاری رہے. قرآن میں بھی انصاری کا، حدیث میں بھی انصاری آیا. تو مدار صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا سید کیسے ہو جائے گا؟ انہیں سید کہتا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے. تو ایسے لوگوں سے بچو. یہ پیر نہیں شیطان کے پیر ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ پیر نہیں منگل ہیں. جو ان کا مرید ہو جائے گا سنیچر ہوگا، اور جو سنیچر ہوگا تو یاد رکھو وہ پیر منگل ہے، یہ سنیچر ہے. آج نہیں کل میدان میسن میں سنیچر و منگل کا دنگل ہوگا. سمجھے؟ یہ پیر نہیں ہے. آپ ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اس لیے اللہ معلوم فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس نہ پائے داد کے ہر دستہ دست. اے بسا ابلیس آدم، بہت سے ابلیس آدم کی شکل میں گھوم رہے ہیں. اے بسا، بہت سے ابلیس آدم، آدم علیہ السلام کی شکل میں گھوم رہے ہیں، آدمی کی شکل. پس نہ پایا، تو تجھے چاہیے کہ پس نہ پایا داد کے ہر دستہ دست، تو چاہیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دے. ہوشیاری اپنے اندر پیدا کرو، ان منگلوں سے بچ. جب پیر نہیں منگل ان سے بچ. صحیح پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے. پیر وہی صحیح ہے جو اللہ رسول کے فرمان پہ صحیح سے عمل کرتا ہے، اور جو شریعت کی خلاف ورزی کرے وہ پیر نہیں. ہر ایک نے یہی کہا. اللہ والوں کی زندگی دیکھو وہ کتنے بڑے پابند تھے، بغیر وضو کھانا نہیں کھاتے تھے. آج تو یہ عالم لوگ ناپاکی میں کھانا کھا لیتے ہیں. وہ تو بغیر وضو نہیں کھاتے تھے. میرے آقا سرکار غوث اعظم کی والدہ بغیر وضو انہیں دودھ نہیں پلاتی تھی.
میرے آقا صابر پاک کی والدہ بغیر وضو انہیں دودھ نہیں پلاتی تھیں. میرے آقا ہند کے راجہ ہم خواجہ کی والدہ سیدہ ام البرا فاطمہ ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھیں. سرکار مدار صاحب کی والدہ بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی کی تعریف پڑھو. سرکار بارش پاک کی والدہ بغیر وضو دودھ نہیں پلاتی تھی. سرکار بارش پاک فرماتے بغیر وضو کھانا مت کھایا کرو، باوضو کھایا کرو. بارش پاک فرماتے ہیں اور جو باوضو کھانا کھاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ کھانا عبادت کرتا رہتا ہے. جب باوضو پیتا ہے وہ پانی پیٹ میں جاتا ہے، وہ چائے پیٹ میں جاتی ہے، وہ شربت پیٹ میں جاتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. وہ عبادت کرتی ہے، اس کا ثواب تو نہیں ملتا ہے. اب تب بغیر وضو کھاؤ گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے وبال جان بنے گا. بتاؤ یہ کون بزرگوں نے ہمیں کیسا کیسا سبق دیا، بارش پاک کیسا کیسا سبق دے رہے ہیں. تو ہمیں بزرگوں کی زندگی کو صحیح سے دیکھنا چاہیے، اس پر صحیح سے عمل کرنا چاہیے، جبھی ہماری زندگی صحیح بنے گی، ورنہ ہماری زندگی بیکار رہے گی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں. ہر ولی ان کے نیچے ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے. سیدی سرکار خواجہ سلطان بہو اس میں اسرار القادری میں لکھتے ہیں جہاں تمام ولیوں کی انتہا ہوتی ہے، یعنی جہاں تمام ولیوں کی بزرگی ختم ہوتی ہے، سیما سماپت ہوتی ہے، وہاں سے لکھا ہے سلسلہ قادری کے بزرگی کی شروع ہوتی ہے. اسرار قادری کے اندر سرکار خواجہ سلطان باہو نے لکھا ہے، اور میرے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی ہے شمس العارفین بھی آپ کی رکھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا تو اسے صحیح سے پڑھ لیتا تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سرکار سلطان باہو پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر سرکار کے کرم سے علم لدنی انہیں حاصل ہوا. آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اور سرکار مولا علی نے انہیں مرید کیا. بعد میں ایک دوسرے پیر سے وہاں سے بھی انہیں تشفی نہیں ہوئی، پھر یہاں آئے اور سیدی سرکار خواجہ عبد الرحمن سے انہوں نے فیض حاصل کیا جو صدر کے اندر ہیں. ہاں الحمدللہ یہ فقیر بھی ان کی بارگاہ میں بہت مرتبہ حاضر ہوا، اور 40 دن کا مجھے 41 دن کا حکم ہوا ابا حضور کی طرف سے، تو میں نے ان کی بارگاہ میں ایک چلہ بھی پورا کیا، اور سرکار نے بہت کرم فرمایا. اور یہ وہ بارگاہ خواجہ عبد الرحمن کی جس کے بارے میں بتائے گا جو ان کی بارگاہ میں جاتا صحیح سے حاضری لگاتا ہے، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے. ہاں کوئی عالم دین صحیح ہوتا تو اسے ولایت کے مرتبے فیض کر دیا جاتا ہے. کوئی نیتا ہوتا ہے تو کم سے کم وہ مکھ منتری بنتا ہے یا پردھان منتری بنتا ہے، جو ان کے ہاں جو آپ کی کرامت ہے آج بھی ہے. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں اندرا گاندھی نے بہت حاضری لگائی تھی. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں راجیو گاندھی نے بھی حاضری لگائی تھی، سنجے گاندھی نے بھی حاضری لگائی تھی. یہ وہ بارگاہ ہے، مگر عام معدوم رہتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. آپ نے یہ پہلے کہہ دیا تھا. آپ کے وہاں خلیفہ بھی ہیں جو آج تک لوگوں کو نہیں پتا، مگر ہاں مجھے بتایا سرکار نے خود کہ ہمارے یہاں پہ خلیفہ فلاں فلاں جگہ ہے. تو میں نے کہا میں بتاؤں؟ بولے نہیں بتانا نہیں کسی کو. بہرحال سیدی سرکار خواجہ عبد الرحمن یہ بھی سرکار غوث اعظم کے پوتوں میں سے ہیں. ان کی بارگاہ میں سیدی سرکار خواجہ سلطان باہو نے بہت فیض حاصل کیا. اور سرکار سلطان باہو وہ ہیں جو دنیا کے 5 کتب جو سب سے بڑے ہیں، ان کتب میں ایک کتب جو ہیں سرکار سلطان باہو ہیں. 5 کتب ویسے تو کتب بہت ہوتے ہیں، کتب کی بہت سی قسمیں ہیں. ہاں کتب ابدال ہوتا ہے، کتب اخیار ہوتا ہے، ہر شہر کے اندر ایک کتب ہوتا ہے، پھر ایک پورے ملک میں کتب ہوتا ہے، اس کتب کو غوث کہا جاتا ہے. پھر ایک پورے عالم میں ایک غوث ہوتا ہے، اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. مگر آج جو بھی غوث اعظم ہوگا وہ سرکار غوث اعظم کا نائب ہوگا. ہاں تو اس طرح کتب کی بہت سی قسمیں ہیں. بھیجو تو جو دور کے سمجھے کتب عالم تاج الشریعہ تھے، اور تاج الشریعہ کے بارے میں مجھے ایک نے نہیں بہتوں نے بتایا. خود سرکار غوث اعظم نے بتایا، بغداد شریف میں رہ رہا تھا، اور جب میں مدینہ شریف گیا سرکار کی بارگاہ میں نے اعتکاف کیا مدینہ شریف میں کافی دن رہا، 27 دن میری حاضری ہوئی. آئیے مولانا صاحب، ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے مولانا غلام محمد صاحب، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تشریف رکھیے. وعلیکم السلام، ماشاء اللہ. آئیے سبحان اللہ. صابر بھائی دیکھیے. ہاں تو سیدی سرکار، ہاں جائیے مولانا صاحب.
چاہیے؟ ہاں ہاں۔ تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں نے سرکار سے پوچھا، دیدار ہوا مجھے، تو میں نے پوچھا سرکار اس وقت آپ کے نائب کون ہیں جانشین؟ تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت میرے نائب جو ہیں وہ علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ ہیں۔ یہ خود امام الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تاج الشریعہ اپنے وقت کے قطب عالم تھے۔ اب لوگ نہیں جان پائے، میں تو بہت پہلے سے یہ اعلان کرتا چلا آیا کہ سرکار تاج الشریعہ کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اس وقت کے قطب عالم ہیں۔ سب سے پہلے مجھ سے مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت کے قطب عالم جو ہیں تاج الشریعہ ہیں۔ جب میں مدینہ مسجد میں اسی وقت سے میں اعلان کرتا تھا ان سے مرید ہو جاؤ، بعد میں تم افسوس کرو گے، کفے افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہی ہوا کہ حضور تاج الشریعہ اس خاکدان گیتی سے، ظاہری دنیا سے، ظاہری عالم سے، عالم مشہور سے، عالم منقوم سے، عالم باطن کی طرف جب جلوہ بار ہوئے، ادھر جلوہ فرما ہوئے ادھر سے ادھر، پھر لوگوں نے آپ کو جانا پہچانا، پھر لوگ افسوس کرنے لگے۔ اب کب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ بہرحال آج بھی وقت ہے، ان سے نہ صحیح ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے لوگ بیعت ہو جائیں۔ ہاں، کیوں؟ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا، لوگوں نے پوچھا تو بولے میری جگہ میرے بیٹے اسد زدہ ہیں، قائد ملت ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو بولے قائد ملت کی طرف جاؤ، ان سے کہنا۔ تو وہ گویا کہ اب تاج الشریعہ کا فیض جو ہے حضور قائد ملت کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کسی نہ کسی ذریعے سے فیض ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، کئی لوگوں نے یہ کہا کہ قائد ملت تاج الشریعہ کے جانشین ہیں، یہ صحیح نہیں۔ میں نے کیوں؟ بولے کہاں وہ کہاں یہ؟ میں نے ایسا کیوں؟ میں نے یہ تو سمجھے بزرگوں کی شان ہے، وہ جسے چاہیں بنا دے۔ جب میرے آقا سرکار غوث اعظم نے چور کو سمجھے قطب بنا دیا ہے، نہیں قطب بنا دیا، تو یہاں تو سمجھے ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ اور کتنا بہترین واقعہ میرے اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف کے اندر بیان کیا، جو سید مولانا حضرات بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اکثر بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر جا رہا تھا اور حلوائی کے یہاں پہنچا، کہنے لگا لا 25 پیسے دے، وہ نہیں دے رہا، پھر کہا نہیں دے گا ابھی شہر کو پلٹ دوں گا، ہے نہیں؟ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ انہیں کہا ہوگا کوئی ایسے ہی یہ پلٹ دے گا، انہیں نہیں دے گا ابھی پلٹا۔ جب نے دوبارہ کہا تو اسی علاقے کے، اسی شہر کے ایک بزرگ سن رہے تھے دور سے، پہلی بار کہا تو انہوں نے دھیان نہیں دیا، دوبارہ کہا تو نہیں، یہ کون ہے جس نے جلال میں کہہ رہا ہے پلٹ دوں گا، اس کے پاس کچھ ہے ویسے ہی خالی ہے۔ جیسے آج بہت سے سمجھے ٹینگڑا بیڑا ڈنڈا لے لیا، اے اللہ، نہ نماز نہ روزہ، اے اللہ، ہے نہیں؟ ہاں ایسے ہی جب انہوں نے دیکھا غور کیا تو بولے اس کے پاس تو کچھ نہیں، یہ خالی ہے۔ اس کے پیر کو دیکھا تو کہا خالی ہے، دادا پیر کو دیکھا خالی ہے، پردادا پیر کو دیکھا خالی ہے، نکڑ دادا پیر کو دیکھا خالی ہے۔ دیکھتے چلے گئے، 5ویں پشت، 4تھی پہ، 6ٹھی پہ پہنچے، دیکھا خالی ہے۔ جب 7ویں پشت پہ دیکھا تو امام الاولیاء غوث اعظم کھڑے ہوئے، ہاتھ میں عصا شریف ہے، حالت جلال میں ہیں، اور کہہ رہا اگر اب کی اس میرے مرید نے کہا تو ابھی سمجھے میں شہر کو پلٹ دوں گا۔ کہاں؟ بغداد میں، شہر یہاں پلٹ گئے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ مت دیکھو پیر کیسا ہے، پیر شریعت کا پابند ہے، بھلے اس کے اندر کوئی کرامت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، تو اس کے پیر میں پاور ہوگا، اس میں نہیں تو اس کے پیر کے پیر میں ہوگا، اس میں نہیں تو دادا پیر میں ہوگا، لکا دادا پیر میں ہوگا، کہیں نہیں تو غوث اعظم میں ہوگا۔ تو 7ویں پشت پہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہا اب کی تیسری بار یہ کہے گا تو شہر کو پلٹ دوں گا۔ جب 7ویں پشت سے کرم ہو رہا ہے، 6 پشتوں تک کچھ نہیں تھا، تو اسد میاں کو دیکھو، قائد ملت کو دیکھو، یہ 7ویں پشت تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور ہے،
छठी पुस्त तो बहुत दूर, यहाँ तो पहली पुस्त भी उनके वालिद गिरामी कुतुब आलम ताजुल शरिया है, और दूसरी पुस्त पे कुतुब आलम मुफ्ती आजम हिंद है, तीसरी पुस्त पे कुतुब आलम आला हजरत है, चौथी पुस्त पे आले रसूल संदे कुतुब ज़मा है, जिसे देखो अपने वक्त का शहर यारे विलायत है। तो अब उनके बारे में इतराज करना ये कितनी बड़ी समझे कमी की बात है, कितनी कम ज़हनी की बात है। जब सातवीं पुस्त वाले पे समझे इतना करम हो रहा तो पहली पुस्त ही में समझे जिसके यहाँ विलायत का समझे मंबा है, खजाना है, तो उसकी बात ही निराली। बहरहाल गौसे आजम जिस पे करम फरमाए उसकी शान ही निराली होती है। सरकार गौसे आजम ही का समझे हर तरफ सदका है, उन्हीं का समझे करम है। उस निज़ामुद्दीन औलिया के शक्ल में मिले वो भी गौसे आजम का करम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की शक्ल में मिले वो भी गौसे, हर वली गौसे आजम ही से लेता है, गौसे आजम ही समझे उसे दिया करते हैं, वो उन्हीं के तबस्सुल से सारे काम किया करता है। सरकार महबूब इलाही जो दिल्ली के शहंशाह हैं, सुल्तानुल मशाइख जिन्हें कहा जाता है, ये भी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही बारगाह से लेते हैं और समझे ज़माने को देते, हम सबको दे रहे हैं। आज उनकी 70वीं शरीफ की फातिहा 18 तारीख शरीफ है, कल उनका कुल शरीफ है। मैं तो आज भी इनकी बारगाह में हाजिर हुआ था, और कल बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िरी होगी। सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अज़मत वाले वली कामिल हैं, बहुत शान वाले वली कामिल हैं। अल्लाहु अकबर, आपकी अज़मत का, आपकी शान और शौकत का कोई अंदाज़ा क्या लगा सकता है। अल्लाहु अकबर, आप की निगाह आसमान को नहीं अर्श आज़म को देखती है, ज़मीन के नीचे का देखती है, और जिस पे निगाह करम कर देते हैं वो अल्लाह वाला बन जाता है। सिलसिला चिश्तिया को जो सबसे ज़्यादा जो फ़रोग़ मिला है, तरक्की मिली है, वो दो वलियों से मिली है। सरकार महबूब इलाही जो सरकार साबिर पाक से मिली है। इन्हीं दो हज़रात ने सिलसिला चिश्तिया को सब में पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है। सरकार महबूब इलाही के दौर में 8 बादशाह हुए हैं, ज़्यादातर बादशाह आपके मुखालिफ हुए। मैंने जुम्मे में भी बताया था, ज़्यादातर बादशाह आपके मुखालिफ हुए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ये आपके मुवाफिक थे, ये भी कुछ वक्त तो आपकी तरफ से मुतनफ़िर हो गए थे कि लोगों ने इन्हें भड़का दिया था। हासदीन हर जगह रहते हैं, बुराई करने वाले इनकी बुराई करी जाएगी कि अरे महबूब इलाही के यहाँ वो खाने बनते हैं कि तुम्हें नसीब नहीं होते हैं। एक वक्त में उनके यहाँ 70 तरह के खाने बनते हैं, एक वक्त में कभी कभी उनके यहाँ एक वक्त में 100 से ज़्यादा खाने बनते हैं। मुर्गे का समझे कोरमा है, बकरे का कोरमा है, भैंसे का कोरमा है, उनके यहाँ गाय का कोरमा है, उनके यहाँ दुम्बे का कोरमा है। गोश्त एक तरह का नहीं, 50 तरह का गोश्त बनता है। कितनी सब्जियां बनती हैं, कितने हलवे बनते हैं। उनके यहाँ एक एक वक्त में 200 तरह के खाने बनते हैं। और ये सब उनके पीर मुर्शिद सईदी सरकार बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआओं का समरा था कि आप उनके यहाँ लंगर में रहा करते कि मर्तबा वहाँ लंगर खाने में सब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था। सरकार बाबा साहब ने फरमाया, बाबा निज़ाम कुछ बनाओ। आपने देखा लंगर खाने में कुछ नहीं है और पैसा भी कुछ नहीं था। आप बाज़ार गए, अपना इमामा शरीफ उतारा और गिरवी रख दिया। इसे कहते हैं मोहब्बत। हम जैसा मुरीद होता कहता हजरत कुछ ना है, कहाँ से बनाए। मगर वो जो मुरीद होता है वो नहीं कहता कुछ नहीं, वो कहता हमें करना है, कहीं से भी करें। आज अगर पीर कहते ऐसा करना, वो हजरत है नहीं। और वो मुरीद थे, मरीद नहीं थे। वो मरीद नहीं थे, हाँ कहीं से लाते करते। सैयदी सरकार सफ़ी मखदूम सादुद्दीन खैराबादी रहमाने, समझे, सादुद्दीन खैराबादी रहमाने सफ़ी मखदूम जो सफ़ीपुर शरीफ के, उनसे कहा मूली लेके आओ। रात के 12 बजे, सर्दी की रात थी, चल दिए खैराबाद शरीफ। जो आज की बात नहीं, कई सौ वर्ष पुरानी बात है। अब से 50 साल पहले हमारे साबिर भाई ने देखा होगा ज़माना, मगरिब के बाद सारे बाज़ार बंद हो जाते। 50 साल तो बड़ी बात है, अब से 30 साल पहले बाज़ार बंद हो जाते।
اب وہ تو سمجھے کئی سو برس پرانی بات ہے، تو اس وقت 12 بجے رات کو کوئی بازار کھلا ہوگا؟ شامی میں سارے بازار بند ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ نہیں کیا انہوں نے سرکار اب تو بازار بند ہو گئی ہوں گے، اب کہاں سے سمجھے مولی تلاش کر کے لاؤں؟ چل دیے، بولے پیر کی بات پر نہ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فتویٰ افریقہ کے اندر پیر نے کہا ایسا کرو، ان نے کہہ دیا کیوں؟ وہ کبھی مرید کامیاب نہیں ہوگا۔ پیر نے کہا جنگل چلے جاؤ، انہوں نے کہا کیوں؟ تو کبھی وہ ہزاروں سال عبادت کر لیا، اللہ غرض سے عبادت کتنی عمر دے دے مگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو کیوں کہہ دے گا؟ وہ آج ایسے بھی لوگ ہیں کیوں نہیں بلکہ پیر کا فتویٰ ہی نہیں مانتے، پیر کے آگے اوروں کا فتویٰ مان رہے ہیں، تو انہیں کیا کامیابی ملے گی؟ مل جائے گی صابر بھائی ہیں؟ ارے کام وہ کرو جس سے پیر خوش ہو۔ تاج الشریعہ نے سمجھے ہمیشہ یہ اعلان کیا، کیا کہا تاج الشریعہ نے؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سربری اچھی نہیں، بلحبسب سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ آج ہم اپنے لیے پیر کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، مگر دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسا کیا۔ صفی مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 12 بجے، وہ بھی رات سردی کی رات ہے، گرمی کی نہیں ہے۔ سردیوں میں آدمی بہت جلدی سو جاتا ہے، اب پورا خیرآباد شریف سویا ہوا ہے، چل دیے پورا شہر آپ گھومے، بازار بند ہے، پھر چکر لگایا، پھر کہیں نہیں، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیر صاحب نے مولی یاد فرمائی، بازار بند ہے، کیا کروں؟ یہی کہہ رہے ہیں۔ مکان والا سن رہا تھا، ہم نے دیکھا یہ آدمی ایک بار آیا، دوبارہ آیا، تیبارہ اب یہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے، وہاں بار بار یہی کہہ رہے ہیں۔ ان نے کباڑ کھولا، ہم نے کہا میاں کیا بات ہے؟ بولے سرکار نے مولی یاد فرمائی، مولی مانگی ہے، بازار بند ہے۔ بولے اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے وہ تو اتنی رات ہو گئی، اب کہاں رکھی ہے؟ بولے پیر صاحب سے کہہ دو۔ بولے نہیں، یہ پیر کے ادب کے خلاف ہے، مولی تو تلاش کرنا ہے بھلے زندگی پوری ہو جائے، یہ نہیں کہوں جائے کہ مولی نہیں ملی، نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ پیر کے ادب کے خلاف جا نہیں سکتا، مولی لے کے جاؤں گا، جتنا ٹائم ہو جائے، جتنی سالیں گزر جائیں۔ کافی بھیڑ اکٹھی ہونے لگی، محلے سے لوگ آنے لگے، ہوتے ہوتے ایک صاحب نے کہا جو مکان شہر سے باہر بنا ہوا ہے، بہت بڑا مکان ہے، اس مکان کے آنگن میں ہم نے مولی دیکھی لگی، اب وہاں سب پہنچے، آواز دیا، ان نے کباڑ کھولا، ہاں بھئی آپ کیا مولی ہے؟ کہ ہاں، کہ سیدی سرکار خواجہ سعد الدین علیہ رحمہ نے، اب مشہور بزرگ تھے وہاں کے، بولے ارے آئیے، گئے، بولے جو چاہو، ایک نہیں جتنی چاہو لے لو۔ اب پیر کی خدمت میں گئے، پیر نے دیکھا اور دیکھ کے دعا دی، ویسی دعا دی، بولے جاؤ تمہیں صفی پور کا قطب کر دیا، ویسا قطب بنایا کہ آپ نے کہا اے نبی کی زندگی پہ اعتراض کرنے والوں، اے دیو کے بندو، عقل کے اندھو، ذہن کے گندو، تم کہتے رسول عربی مر کے مٹی میں مل گئے، سنو نبی پاک کی ذات تو بہت بڑی ہے، ان کا غلام مرنے کے بعد ایسے ہی رکھا رہے گا، تم دیکھ لینا میرا لاشا ایسے ہی رہے گا، جب غلام کا لاشا ایسا رہے گا تب مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ آج بھی ان کا سمجھے صندوق ایسے ہی رکھا ہوا ہے صفی پور شریف میں، اس کے پاس جا کے 2 گھنٹے تک میں 2 گھنٹے میں نے ہاتھ رکھ کے وہاں پڑھائی کری۔ آج بہاوی دیوبندی کہتے حضور مر کے مٹی میں مل گئے، شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو، بے حیاؤں کو، ہیں انہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ میرے آقا جیسے کل زندہ تھے ویسے ہی آج بھی زندہ ہیں، اور اس پہ ایک نہیں بہت حدیثیں گواہ، قرآن کی آیتیں اس پہ گواہ ہیں، کبھی اور بتاؤں گا۔ بہرحال سرکار سعد الدین خیرآبادی علیہ رحمہ کی دعا کے آج مخدوم میں صفی مخدوم چمک رہی ہیں،
تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں با وفا ہوتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سرکار محبوب الہی بازار گئے، پیسہ نہیں تھا تو امامہ شریف اتارا، گروی رکھ دیا۔ کیا خریدا؟ باقلا خریدا، لائے اسے پکایا، اور پکا کے مرشد کریم بابا گنج رحمت، گنج حکمت، گنج کرم، گنج شکر فرید الدین رحمت رضوان کی خدمت پیش کر دیا۔ بابا صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، بولے نظام آج کا کھانا بہت عمدہ ہے، بہت لذیذ ہے، بہت خوشبودار ہے، بہت ذائقے والا ہے۔ بولے ہاں۔ بولے یہ بتاؤ بابا نظام، یہ تم نے کیسے بنایا، اس میں کیا ڈالا؟ بولے حضور نے بتاؤ۔ بابا صاحب کو تو سب روشن تھا، مگر پوچھ رہے۔ بولے سرکار آج لنگر خانے میں کچھ نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، تو فقیر نے اپنی پگڑی گروی رکھ کے اور یہ خریدا، یہ بنا کے پیش کیا۔ تو آپ نے کہا جاؤ، تم نے میرے لنگر خانے کو عزت بخشی، اس طرح سے تمہارے لنگر خانے میں روزانہ 70 اونٹ پیاز کا چھلکا پھینکا جائے گا۔ تو سرکار محبوب الہی کا لنگر چلتا تو 70 اونٹ پیاز کا چھلکا سمجھے پھینکا جاتا تھا، تو پیاز کتنا لگ جاتا ہوگا؟ اگر 70 من روزانہ تمہارا جو ہے نمک خرچ ہوگا، کتنا بڑا لنگر چلا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کے اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ آپ سے حسد رکھا کرتے تھے، آپ سے برائی مانا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی باولی شریف بنوائی، جو آج بھی باولی ہے، جب یہ بن رہی تھی اسی وقت جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے اپنا شاہی محل بنوانا شروع کر دیا آپ سے حسد کی بنا پر۔ جب ان نے بنوانا شروع کرا تو مستریوں نے یہ کیا کہ دن میں تو بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے اور رات میں سرکار محبوب الہی کی باولی بناتے تھے۔ تب جب دن میں کام کرتے تو انہیں نیند آتی تھی، کام پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کرتے ہو، سوتے رہتے ہو، رات میں نہیں سوتے؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے سرکار محبوب الہی کے یہاں کام کر رہے ہیں، ان کی باولی شریف بن رہی ہے۔ بولے اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے شاہی محل کے حد میں کسی کی باولی بنے گی؟ اعلان کر دو، انہیں کوئی بھی تیل نہیں دے گا۔ سرکار محبوب الہی کا تیل بند کر دیا گیا۔ سرکار محبوب الہی سے آپ کے خادموں نے کہا، وہاں کے جانشین سیدی سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا کہ سرکار بازار میں بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو چکا، کوئی بھی محبوب الہی کے کسی آدمی کو تیل وغیرہ نہیں دے گا۔ آپ نے اچھا؟ بولے کوئی بات نہیں، مت دے۔ کیا بیٹے نصیر الدین، جو باولی کا پانی رس رہا اس پانی کو ایک برتن میں پیالے میں لے لو، اور جو گھاس ہے اس گھاس کی بتی بناؤ۔ بتی بنائی، اس پانی کو لیا اور کیسا جلاؤ۔ آپ نے ایسے کرا، وہ جلنے لگی، چراغ بن گیا۔ اسی سے آپ کا نام پڑ گیا چراغ دہلی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ شمع رسالت سے لو جب سے لگائی ہے، شمع رسالت سے لو جب سے لگائی ہے، راج دیا اپنا بے تیل ہی جلتا ہے، بے تیل ہی جلتا ہے۔ تو محبوب الہی سے جلنے والے جلتے رہے اور ان کا کام چلتا رہا، باولی پوری بن گئی، آج بھی بنی باولی ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ کا محل ختم ہو گیا، بادشاہ کا مکان ختم ہو گیا، اس کی بلڈنگ ختم ہو گئی، جہاں کتے پیشاب کر رہے ہیں، کھنڈرائل پڑا ہوا ہے۔ اب محبوب الہی کی باولی وہ ہے جہاں جا کر لوگ فیض لیتے ہیں۔ بھوت والا جاتا نہاتا تو آرام ہو جاتا ہے، ٹی وی والا جاتا نہاتا تو آرام ہو جاتا ہے، پریشان جاتا نہا لیتا تو آرام ہو جاتا ہے۔ آج وہ فیض کا دریا بنا ہوا ہے نظام الدین اولیاء کے صدقے میں۔ اب بادشاہ کا مکان مٹی میں مل چکا ہے، تو معلوم ہوا جو اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ والوں سے کینہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلت کی موت مارا کرتا ہے، اس کے مکان کو ختم کر دیتا ہے، اس کے شاہی محل کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بلڈنگ کو ختم کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جب محبوب الہی سے برائی کرنے والے کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے کہ آدمی نیست نابود ہو گیا، اور جو آئلہ محمد سے سمجھے عداوت کر
کر رہا ہے، اس پہ پابندی لگا رہا، یاد رکھو وہ بھی بات جلت رسوائی کی کتے سے جلی موت مرنے والا ہے۔ محبوب الہی کا دشمن نہیں رہ سکتا ہے تو محبوب رب العالمین کا بھی دشمن نہیں رہ سکتا ہے۔ تو سرکار محبوب الہی کا دشمن جب نہیں رہ سکتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا رہ سکتا ہے؟ ان پہ پابندی کرنے والا، ان کا نام لینے کو روکنے والا، ان کی محبت پہ پابندی کرنے والا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ سرکار محبوب الہی کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ قطب الدین نام کا، جو علاء الدین خلجی کا بیٹا تھا، جس نے اپنے بھائی خضر خان سے زبردستی حکومت چھینی تھی۔ خضر خان جو تھا سرکار محبوب الہی کا بہت چاہنے والا تھا، آپ کا مرید تھا، بڑا معتقد تھا۔ تو قطب الدین جا رہا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ میں، محبوب الہی کی جھوپڑی کے پاس سے گزرا، دیکھا بہت بڑی بھیڑ ہے۔ پوچھا اپنے لشکریوں سے، اپنی فوج سے پوچھا، سب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ نظام الدین کا دربار ہے۔ کہ اچھا، بہت آدمی کے ہاں لوگوں نے کیا حضرت بہت آدمی آتا ہے، تمام آدمی اکٹھا ہوتا ہے، ہم نے آپ سے کتنی بار کہا اس کا انتظام کرو، ایسا نہیں آپ کی حکومت چلی جائے، یہ حکومت کر لیں، اتنا آدمی آپ کیا نہیں آتا، دیکھا کتنا ہے؟ بولے ہاں۔ بادشاہ ایک دم اس میں غصے میں آیا، کہا اس سے کہہ دو کوئی کرامت دکھائے ورنہ یہاں سے چلے جا، برا حشر ہوگا۔ کتنا کہا، آگے بڑا بادشاہ، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اب جتنا آگے بڑھتا تھا درد آگے بڑھتا تھا، جتنا بڑھ رہا اتنا درد بڑھ رہا، ہوتے ہوتے اپنے محل کی طرف گیا، درد اتنا ہوا کہ چارپائی میں گیا۔ بڑے بڑے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلایا، کوئی دوا کارگر نہیں، ایک سے بہتر حکیم، بڑے بڑے طبیب، سب کے نسخے بیکار ہو گئے، فیل ہو گئے۔ بادشاہ نے سوچا ہو سکتا میں نے محبوب الہی کی شان میں جو گستاخی کری ہے اسی کے سبب سے ہو، یہی وجہ ہو۔ تو اس نے اپنے ایک خادم کو بھیجا سرکار محبوب الہی کی خدمت میں، توبہ کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگتا ہوں، آپ کرم فرمائیں، میری طبیعت صحیح جائے۔ سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقیر کو اللہ کی بارگاہ میں کچھ دخل کرو نہیں، یہ تو رب تعالیٰ جانے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں کر سکتے۔ اب اس خادم نے آئے کہ بادشاہ سے کہہ دیا، قطب الدین خلجی سے کہہ دیا، انہوں نے سے کہا، اور سب مایوس ہو گئے، بولے اب کیا ہوگا، اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے، بچنے والے نہیں، اب کیا ہو، ہر طرف مایوسی کا عالم چھا گیا۔ بادشاہ کی ماں اٹھی کہ ماں کو زیادہ محبت ہوتی، فوراً سمجھے بھاگی بھاگی سرکار محبوب الہی کی خدمت میں پہنچی اور جا کے قدموں پہ گر گئی کہ سرکار میرے بچے کی زندگی بچاؤ، مجھے اپنا بچہ چاہیے، مجھے بچہ چاہیے، بچاؤ۔ رونے لگی، قدموں پہ لوٹ رہی۔ آپ نے کہا تیرا بچہ بچ جائے گا، شرط ہے۔ بولے کیا شرط ہے؟ بولے یہ شرط ہے، اس سے کہہ دو کہ ہندوستان کی حکومت نظام الدین اولیاء کے نام لکھ دو، جاؤ حکومت کا فرمان جو ہے میرے نام لے آؤ، اور ایک کاکورا لے آنا، ایک شیشی میں پیشاب لے آنا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے، اس کی ماں جب بیان کرتی تو بادشاہ کہنے لگا میں پہلے ہی جانتا تھا یہ دنیا پرست ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔ دیکھا یہ حکومت کے لیے سب اکٹھا کرتے تھے، اب انہوں نے آج وہی لا کے رکھ دیا، پرستاوی رکھ دیا، مجھے حکومت دے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اسے پتا مر گیا ہوں، انہیں ہو سکتا ہے اسی سے بچ جاؤں، مرنے والے کو تو بھئی جان چاہیے، ہاں اندھے کو تو آنکھیں چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، انہوں نے قلم اٹھایا، وہ اپنا لیٹر پیڈ اٹھایا اور لکھ دیا کہ میں اس حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء
کہ دست میں دیتا ہوں، ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ اس نے پورا وہ لکھ کے اپنی مہر لگا کے دستخط کر کے وہ دے دیا، اور ایک کاپورا کی شیشی دے دی اور ایک تشت دے دیا۔ اس کی ماں چلی تو ایک اور ساتھ میں کچھ ہو لیے گئے۔ سرکار محبوب الہی کی محفل لگی ہوئی ہے، تو کیا ہے کہ یہ کاپورا ہے، یہ دستاویز ہے آپ کے لیے کہ اچھا آپ نے پڑھا، پڑھنے باٹھی، آپ نے تمام لوگوں سے سب لوگ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ آپ نے ایک تشت منگایا اور شیشی کی ڈاٹ کھولی، اس دستاویز کو، اس فرمان کو جو آپ کے نام لکھ ہندوستان کی حکومت لکھی گئی اسے لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھاڑ دیے، اور پھاڑنے کے بعد میں شیشی کو اسے لوٹا، اس میں ڈال دیا۔ کیا نظام الدین یہ ہندوستان جیسی حکومت کو پیشاب کی دھار میں بہا دیتا ہے۔ کیا جا تیرے بیٹے کا پیٹ صحیح ہو گیا، اب تیرا بیٹا صحیح ہے، جا تبھی صحیح ہے۔ ماں وہاں سے بھاگی، اس کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ بھاگے۔ محل میں جب شاہی محل میں دیکھا بادشاہ اٹھا ہوا بیٹھا مسکرا رہا، صحیح ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جو مریض کسی دوا سے صحیح نہ ہو، کسی حکیم کے بس کی بات نہ رہے، کسی ڈاکٹر کی بس کی بات نہ رہے، وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو صحیح ہو جائے، ان کی نگاہ ادنا پڑ جائے تو صحیح ہو جائے۔ سرکار محبوب الہی نے کوئی دوا نہیں دی، کوئی پانی نہیں پڑ کے دیا، تعویذ نہیں دیا، کبھی اشارہ کر دیا تو صحیح ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں سے جو بیر رکھتا ہے، جو برائی رکھتا ہے، وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے معافی مانگی جاتی ہے تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب محبوب الہی سے برائی رکھنے والا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ان کے نانا امام الانبیاء سے جو برائی رکھتا ہے، آئلہ محمد پہ پابندی کرتا، تو یاد رکھو وہ بھی موت کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے۔ اسے اگر صحیح زندگی چاہیے تو معافی مانگ لے، ورنہ ذلت اور رسوائی کی موت مارا جائے گا۔ سرکار محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ ایسی حکومت کو میں پیشاب کی دھار میں، تو معلوم ہوا اللہ والے کیسی حکومت؟ ہندوستان جیسی حکومت۔ ہندوستان کی کوئی معمولی حکومت ہے، بہت بڑی حکومت ہے۔ جب اتنی بڑی حکومت کو پیشاب کی دھار میں بہا دیں محبوب الہی ہے، جب ان کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ تو معلوم ہے اللہ والوں کی یہ شان ہے، وہ حکومت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ پیسے دولت پہ نہیں جاتے ہیں، وہ مال کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں، وہ ان سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہی تو تاج الشریعہ نے کہا بلحبس اب سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، اے لالچی ہے، ارے بلحبس حبس کہتے نہیں لالچ کے لیے، لالچ کے بچے، لالچ کے باپ ہے۔ بلحبس اب سیم و زر کی، اب سونے چاندی کی سمجھے بندگی اچھی نہیں، اس کی غلامی اچھی نہیں۔ آج اس پیسے کی غلامی میں آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے، غلط لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ بلحبس اب سیم و زر کی، سونے چاندی کی غلامی اچھی نہیں، بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سربری اچھی نہیں، ان کے در کی بادشاہت، تاج کو کانسا بنا کر، کانسا کیسے کہتے ہیں؟ پیالے کو، ہوتا نہیں فقیروں کے پاس، تاج کو کانسا بنا کر کہتے ہیں یہ تاج بر ہیں۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تاج اتار لیتے ہیں، کہتے ہیں سرکار بھیک دے دے، اتنا قیمتی تاج جسے پہنے تو سمجھے بادشاہ کہلائے، آج وہ پیالہ بن گیا سرکار کی بارگاہ میں، اتنی اس کی ویلو ہٹ گئی۔ باقی بات سرکار کے سامنے اس کی ویلو کیا ہے؟ وہی کہہ رہے تاج کو کانسا بنا کر کہتے ہیں یہ تاج پر، تیرے در کی بھیک اچھی، سربری اچھی نہیں، جو پیا گو بھائی اختر، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں کو حکومتوں کی نہیں ضرورت ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سمجھے یہ فقیر لوگ حکومت کی لالچ میں ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں۔
جو سرکار کا سچا عاشق ہوتا ہے، مدینے والے کا سچا غلام ہوتا ہے، وہ ایسی حکومتوں کو پیر کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا کرتا ہے، پیشاب کی دھار میں مار دیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اسے کیا۔ دیکھو مخدوم سمنا نے سمنا کے اندر 10 سال حکومت کری، پیر کی ٹھوکر سے مار کے حکومت کو چھوڑ کے چلے آئے۔ سیدی سرکار خواجہ فخر الدین نے 10 سال شہاپور ایران میں حکومت کری، ٹھوکر مار کے چلے آئے۔ شفیق بلخی نے کئی سال حکومت کری، ٹھوکر مار کے سمجھو علیحدہ پھینک دیا۔ ابراہیم بن ادم نے کئی سال حکومت کری اور ٹھوکر مار کے چھوڑ دیا۔ حضرت شجاع کرمانی نے کرمان شریف کے اندر کئی سال حکومت کری اور ٹھوکر مار کے چھوڑ دیا۔ حضرت خواجہ جلال الدین تبریزی نے کئی سال حکومت کری اور اسے ٹھوکر مار کے چھوڑ دیا۔ اللہ والے حکومت کے لالچی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حکومت ان کی سمجھے لالچی ہوتی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے ہمیں اپنا لیں، اللہ والے ایسی حکومت کو پیر کی ٹھوکر سے مار دیا کرتے ہیں، پیشاب کی دھار میں بہا دیا کرتے ہیں۔ وہی بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کا مغتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگر کر ایڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم زندہ باد، دی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، رفیق ملت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ والے ایسی حکومتوں کو پیر کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کا منگتا کون؟ سرکار کا منگتا، ان سے بھیک لینے والا۔ جب ان کے منگتے کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج۔ کون سا تاج؟ وہ تاج۔ کون سا وہ؟ جس تاج کے لیے لوگ بڑے بڑے مالدار جو بڑی سمجھے خیرات کرتے تھے، انعام بانٹا کرتے تھے، اس لیے کہ سمجھے میں یہ حکومت مل جائے۔ جو نیتا لوگ ہوتے نہیں، نیتا بننے سے پہلے کہیں اس کا یہ کام کرنا، کہ یہ کرنا، کہ یہ کرنا، تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہوتا نہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جس کی خاطر مر گئے منعم۔ منعم کہتے ہیں جو بڑا انعام کرنے والے ہیں، بہت خیرات کرنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، انہیں وہ تاج نہ ملا، حکومت نہ ملی۔ اس حکومت کو محبوب الہی سمجھے پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو غریب نواز پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو مفتی اعظم پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو اعلیٰ حضرت پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو قطب مدار پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو نوری میاں پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں، ایسی حکومت کو بارش پاک پیشاب کی دھار میں بہا رہے ہیں۔ ان کی پیشاب کی دھار کی ایک قیمت ہے جس کی قیمت کا سامنے حکومت کی کوئی قیمت نہیں۔ تو یہ ہیں، تب ان کا جب یہ عالم ہے تو ان کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا جس پر ماتھے گر جاتے ہیں سرداروں کے، یعنی بادشاہوں کے۔ بادشاہ جہاں گھستے رہتے ہیں، ماتھے گر جاتے ہیں، ماتھے گر جاتے ہیں سرداروں کے۔ جب یہ جھلکا تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ تو میرے آقا کا وہ در ہے جہاں بادشاہ لوگ اپنے ماتھوں کو رگڑتے رہتے ہیں۔ میرے آقا کا وہ در ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگا کرتے ہیں۔ تو اس بارگاہ سے بھیک مانگو جہاں محمود غزنوی بھی مانگ رہے ہیں، شہاب الدین غوری بھی مانگ رہے ہیں، جہاں دنیا کے سارے بادشاہ مانگ رہے ہیں بھی، وہاں سے لوگ جہاں جبریل بھی آ کے مانگ رہے ہیں۔ جبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی کا گدا ہوں جس میں، کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار،
دیکھا جس میں تاجدار بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اسی میں شہاب الدین گوری بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اسی میں مصری بادشاہ بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اسی میں قطر ارسلان بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اسی میں صلاح الدین ایوبی بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اسی میں محمود غزنوی بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اس میں سارے کے سارے بادشاہ ہیں۔ اور یہی نہیں، کتنے کافر بھی میرے آقا کی بارگاہ سے بھیک لینے گئے۔ ارے ان کی تو بڑی شان اجمیر میں جاتے ہیں، ایسا کون سا پرائم منسٹر جو نہیں جاتا ہے؟ جاتا نہیں جاتا ہے، سب جاتے ہیں اجمیر میں۔ چادر بھی امسال چادر پہ بڑا وہ چلا کہ چادر نہیں جائے گی، پھر سمجھے چادر گئی پردھان منتری کی، پہلے انہی کے لوگ ان کا نہیں جائے گی۔ ہند میں حکومت وہ جو کرے گا جو میرے خواجہ کہ در پہ جا کے سر دھرے گا، اور جو میرے خواجہ سے پھرے گا وہ گلی گلی مرتا پھرے گا، اسے کچھ نہ ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کو جہاں کا حاکم بنایا، ان کے دست پاک میں سب کچھ دے دیا ہے، جسے جو چاہیں عطا کر دیں اور جسے جو چاہیں اس سے وہ چھین لیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا، پیارے آقا کو عطا فرمایا، پیارے آقا نے انہیں عطا فرما دیا۔ پیارے آقا ہی کا سب کچھ ہے۔ اب بغداد سے ملے گا وہ بھی پیارے آقا کا ہے، اجمیر سے ملے گا وہ بھی پیارے آقا نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم تمام اولیاء کرام کو دے رہے ہیں، ہر ولی کو غوث اعظم کا فیضان ملتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وَتَبَسَّلْ بِنَا فِي حَوْلِ وَشِدِّ فِي حَوْلِ مُكُلِّ وَتَبَسَّلْ بِنَا فِي حَوْلِ كُلِّ وَشِدَّتِ أَقِيسُكَ فِي الْأَشْيَاءِ تُعْزَمْ بِهِمَّتِي۔ آپ فرماتے ہیں ہر پریشانی میں شدت میں میرا وسیلہ بناؤ، ہیں جب تم وسیلہ بناتے ہو میں پوری ہمت جمعی کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اچھا وہابی دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ بناؤ اور وسیلہ مت بناؤ کسی کا، اور غوث اعظم کرے وسیلہ بناؤ۔ بتاؤ غوث اعظم سچے ہیں یا وہابی سچا؟ یہ بتاؤ، وہابی جھوٹا ہے، دیوبندی جھوٹا ہے؟ دو جگہ تو وہابی دیوبندی جھوٹے، وہابی دیوبندی جھوٹے، وہابی دیوبندی جھوٹے۔ انہوں نے خدا کو جھوٹا لکھا، کہاں کہاں لکھا؟ براہین قاطعہ کے اندر لکھا، فتویٰ رشیدیہ کے اندر لکھا، رسالہ اکروزی کے اندر لکھا ہے، اور فتویٰ گنگو کے اندر لکھا خدا جھوٹ بول گیا۔ اب جو خدا کو جھوٹا بتائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا پیدا ہوگا؟ اب بتاؤ خدا سچا ہے؟ ارے خدا سچا ہے، قرآن نے بہت جگہ فرمایا خدا سب سے زیادہ اللہ سچا ہے، اور جس پہ اللہ کا کرم ہوتا وہ سچا ہوتا ہے۔ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ سچے سرکار ہیں، ہے نہیں؟ سرکار کے صحابہ سچے ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ سچے صدیق اکبر ہیں، ان کا تو نام ہی سمجھ لقبی صدیق اکبر ہے۔ پھر اس کے بعد میں فاروق اعظم سچے ہیں، اس کے بعد میں عثمان غنی سچے ہیں، اس کے بعد میں مولا علی سچے ہیں، پھر اس کے بعد میں اہل بدر سچے ہیں، اس کے بعد میں عشرۂ مبشرہ سچے ہیں، اس کے بعد میں بیت الرضوان سچے ہیں، سیدہ فاطمہ سچی ہیں، ام الہات المومنین سچی ہیں، سرکار کے تمام بیٹے بیٹیاں سب سچے ہیں، سب سچے، تمام صحابہ سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ آگے چلا امام اعظم، امام سب سے زیادہ سچے اماموں میں، اس کے بعد امام شافعی سچے ہیں، اس کے بعد امام مالک سچے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل سچے ہیں، امام ابو یوسف سچے ہیں، امام محمد سچے ہیں، امام ظفر سچے ہیں، امام بخاری سچے ہیں، امام مسلم سچے ہیں، امام ترمذی سچے ہیں، امام بہقی سچے ہیں، امام طبرانی سچے ہیں، امام ترمذی سچے ہیں، امام مشکات سچے ہیں، امام ابو الاشعری سچے ہیں، امام ماتریدی سچے ہیں، امام فخر الدین رازی سچے ہیں، امام جلال الدین سیوطی سچے ہیں، علامہ جامی سچے ہیں، علامہ روم سچے ہیں، صاحب حزب البحر سچے ہیں، صاحب دلال و خیرات سچے ہیں، صاحب قصیدہ بردہ سچے ہیں، سب سچے ہیں۔ اور اولیاء جتنے اولیاء سب سچے ہیں، ان اولیاءوں میں سب سے زیادہ سچے غوث اعظم۔ وہ ایسے سچے ان کی سچائی کو دیکھ کر 60 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ کتنے بڑے سچے ہیں، انہیں دیکھ کے 60 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے آقا غوث اعظم ایسے سچے ہیں، ان کی سچائی کو دیکھ ایک نہیں 60 توبہ کر لی۔
اب वहाबी देवबंदी को देखो कितना झूठा है, कितना झूठा है, कितना झूठा है, इतना झूठा है, इसका खुदा भी झूठा। अब इसकी कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो क्या कहेगा, अरे भाई इन्हीं तो लिखा खुदा झूठ बोल सकता है। जब खुदा झूठ बोल सकता है तो समझे खुदा की किताब भी झूठी हो सकती है। अरे होगी नहीं होगी, तो इसके ईमान में शक हो गया। तो ये लोग मुसलमान करते नहीं हैं, खुद मुसलमान नहीं करेंगे क्या? ये खुद ये गुमराही फैलाते हैं ना। ये नमाजी लोग हैं, कोई समझे ये नमाज पढ़वाते हैं, इनकी जमात है, नमाज वाली थोड़ी नहीं जमात है। कौन सी जमात है बताओ, उसका नाम क्या है? हाँ, दीनी दावत किताब पढ़िए, सभा नंबर उसके पढ़ो 235 335 समझो, उस पर दिया है। मौला मियाँ ज़हीरुल हसन लोग मेरा मुद्दा नहीं समझ पाते हैं, जो मेरा मकसद नहीं पाते। लोग समझते ये जमात जो हमारी है नमाज की जमात, खुदा की कसम खा के कहता ये नमाज पढ़ने पढ़ाने की जमात नहीं है। जिस फ़कीर के पास किताब मौजूद है गलत साबित कर दे। आज कितनी तारीख है? 18 लाख रुपए इनाम के। हाँ, 18 लाख रुपए इनाम के, समझे? हाँ, और वो आज साबित ना कल साबित कर दे, कल 19 होगी तो 19 लाख रुपए इनाम के ये साबित कर दे। तो उसमें दिया है कि ये नमाज की जमात नहीं। जब नमाज की नहीं फिर काय की जमात बता? फिर शराबी की है, चोरों की है, डकैतों की है, अय्यासों की है, मक्कारों की है। तो कह रहा नमाज पढ़ाने वाली जमात तो नहीं है। और लोग कहते भाई नमाजी बनाते हैं, दीन की बात से कहा था, उन्होंने कहा लो मेरा मुद्दा नहीं समझते हैं। इसका मतलब इसका मुद्दा जो है ईमान चुराने का है, नहीं ईमान का चोरता है जी। तो उसका मुद्दा है ना। तो हर आदमी देखो ये कहता है नमाज पढ़ाने की है, नमाजी हो जाते नमाजी। नमाजी नहीं, हमारा तो ईमान चुराने का है। ले अब धर जा, ईमान वाला ले गया उसका ईमान छीन ले। हैं देखो ना, जहाँ लिए फिरेगा तस्बीह तो करेगा, करता है, पढ़ता रहता है ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी कहीं जाता है वो कहता है हजरत ये काम कर दे, हाँ चेयरमैन साहब ये काम कर दे, तो कहते हैं होता नहीं अरे होता नहीं, वो इनकी तस्वीर चले है नहीं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, गलत साबित कर दो तो समझे 18 लाख रुपए इनाम के इस बात के भी उठाओ। और सब सबाने दूसरी जिल सभा नंबर 77 थानवी साहब कहते हैं जब मैं किसी काम से फारग होता हूँ फौरन तस्बीह हाथ में ले लेता हूँ। और क्यों लेता हूँ? ताकि लोग समझे बहुत बड़ा नमाजी है। और क्या खुदाई कसम खा के कहा था मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये आते जाओ फंसते जाओ, लैला आओ धद्दर जाओ, लैला आओ धद्दर जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। उसमें साफ साफ लिखा 77 सभा नंबर 77 दूसरी जिल्द में। इस फकीर के पास किताब मौजूद, गलत साबित करो 18 लाख रुपए इनाम के है। हाथ उठाओ कौन कर गलत साबित करेगा और रुपए दो है। तो देखो ये फांसने वाली जमात है, साबित हुआ। और जो किसी को फांस है वो कैसा होगा? जो किसी का पैसा छीने वो कैसा होगा? चोर होगा। जब तो बरेली शरीफ की जमीन रहमत से ख्याल हजरत ने सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। देखा आँख से काजल सांप चुरा ले, देखा आँख से काजल चुरा ले। यहाँ वो चोर बला के हैं, यानी ऐसे बला माने खतरनाक, समझे? यहाँ बला का माना क्या? यानी ऐसे खतरनाक चोर हैं, सांप चुरा ले। सांप का माना क्या है? सांप का माना क्या है? तो पढ़े लिखे जो ही नहीं जानते साहब, यानी इतने तेज हैं, इतनी सफाई है। सांप चुरा लेना, हाँ ये काम बहुत साफ करने, यानी ये इतनी सफाई से काम करता है, पढ़ते तो पता ही ना चलता है। खतन बोलते बहुत जल्दी साफ कर जाता है माल को, ये हड़प कर जाता है ये। तो सांप का माना यहाँ वो है हड़प करना। इतनी जल्दी ये समझे ईमान चुरा लेते, पता ही नहीं चलता है। आँख से काजल, वो भी काजल कहाँ? आँख में। आँख से बताओ सुरमा भी लगे हैं तो सलाई मालूम होती, जरा कंकड़ी पड़ जाए जरा सा रेशा तो आँख में दर्द पैदा हो जाता है। और ये वहाँ से कागज चुरा लेता है। इतना जो सख्त होता है, तो
चिपका हुआ होता है उसे निकाल लेता है। इतना ये फुर्तीला है चोरी करने में, इतना स्पिरिट है चोरी करने में कि ईमान की चोरी ऐसी करता पता ही नहीं चलता है, ईमान गायब हो जाता है। वो कह रहे हैं आला हजरत, आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर पला के हैं, तेरी गठरी ताकी है, देखा ताकिए नजर में रखी है, ताक में तेरी उसमें तो मौका मिले। हाँ, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सूना जंगल सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। देखा क्या बात कही मेरे आला हजरत ने, है आला हजरत की शायरी पढ़ते जाओ समझते जाओ तो ईमान ताजा होता चला जाता है। तो ये वो चोर हैं जो ईमान चुरा लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। चलता है, क्या कहते हैं, हुजूर हम जैसे बशर हैं, क्यों कुरान शरीफ माया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब फरमा दो मैं तुम जैसा बशर हूँ। कुरान कह रहा है मैं तुम जैसा बशर हूँ, कुरान ने खुद कहा, तो हम जो कह रहे हैं हुजूर हम जैसे बशर। अभी गधे कुरान ने कहा महबूब तुम कह दो, कुरान ने दुनिया का महबूब, इनसे कहो कि तुम्हें तो बशर कहने लगे। अबे गधे कुरान को समझ तो, अल्लाह ने क्या महबूब तुम कह दो, तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा तुझसे दुनिया का पाखंडी जो तू कह रहा है तुझसे थोड़ी नहीं गया है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम नमाज फर्ज कर दो, तुम हज फर्ज कर दो, तुम ये फर्ज कर दो, तो ये पावर सरकार को है, तुझे थोड़ी नहीं। सरकार ने कहा लोगों तुम पे हज फर्ज होगा। एक सहाबी उठे कहने लगे या रसूलल्लाह कि हर साल हज फर्ज है, आप खामोश रहे। फिर क्या कि हर साल आप फिर खामोश रहे, तिबारा फिर क्या कि हर साल आप खामोश रहे, बैठ गए। सरकार ने बाद में फरमाया अगर मैं हाँ कह देता, अगर मैं हाँ कह देता, यस कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता। क्यों मुझे ये पावर दे दिया गया है, तुम जैसा चाहो कर दो। अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता, मैं हाँ तो नहीं कि हर साल नहीं, तो इसलिए ज़िंदगी में एक ही बार फर्ज है। तो ये पावर सरकार को है, तुम महबूब कहो मैं तुम जैसा बशर हूँ, ये पावर तुझे थोड़ी ना है चमट्टे हैं, तो तुझे थोड़ी ना है गंदे। ये पावर तो अल्लाह ने अपने हबीब को दिया जिस पे कुरान उतारा है नहीं। और ये कहने लगा ये हमें इसे थोड़ी नहीं, सरकार को है, सरकार को कितने पावर दिए। अरे जो पावर मेरे आका को जिब्रील को भी नहीं है। अरे जिब्रील भी तो, जिब्रील रसूल हैं, अरे हैं रसूल, जिब्रील रसूल भी हैं, फरिश्ते भी हैं, फरिश्तों के सरदार भी हैं। अब मेरे आका रसूल हैं, वो रसूलाने मलक हैं, मेरे आका रसूलाने बशर हैं। जिब्रील वही लाते हैं, कहाँ मुस्तफ़ा के पास लाते हैं, मगर जिब्रील को भी पावर नहीं, वो खाली लाने के हैं। अब वही का नाफिज करना ये मेरे रसूल को पावर है। वो जिब्रील रसूल हैं मगर बेइख्तियार हैं, मेरे आका रसूल हैं बाख्तियार हैं, ने अख्तियार है, जिसके लिए जो चाहें समझे जायज़ कर दें। तो जिब्रील मेरे आका की तरह नहीं, वो रसूलाने मलक हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। तो जो पावर समझे मेरे आका को है वो जिब्रील को भी नहीं है कि मेरे आका जिसके लिए जो चाहे जायज़ कर दें और जिसके लिए चाहे हराम कर दें। जिब्रील वही लाए और कह दिया ईमान वालों के लिए एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार तक निकाह जायज़ है। ये कुरान की आयत है। फन कहूँ मतवाला कुमिन जैसा मसला वसुल्ला सबा, कुरान ने कहा। तो ये जिब्रील ने सरकार की बारगाह में पेश किया। मेरे आका ने कहा अली मेरी बेटी फातिमा जब तक तुम्हारे निकाह में तुम्हें दूसरा निकाह हराम है। जिब्रील को ये पावर नहीं कि हराम कर दें, मुस्तफ़ा को ये पावर हराम कर दिया। कुरान हलाल कर दिया, मुस्तफ़ा हराम कर दिया। बताओ कितना पावर है।
اللہ نے حلال کیا، مصطفیٰ نے حرام کر دیا۔ اللہ نے جہنم بنایا، مصطفیٰ نے بجھا دیا۔ اللہ نے جنت بنایا، مصطفیٰ نے بسا دیا۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنا ہی خدا اور بسا ہی محمد۔ تعجب تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگا ہے خدا اور بجھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کو پاور ہے، بناتا خدا ہے، بجھاتے مصطفیٰ ہیں۔ کتنا پاور کوئی ایسا کر دے گا؟ تو میرے آقا اب یہ کہہ رہا حضور ہم جیسے بشر ہیں، ہماری طرح ہیں۔ اب سیدھا سادہ ہوتا کہتا قرآن کے اندر آیا ہے، وہاں کر دیتا، وہ تو ایمان خطرے میں پہنچ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا مجھے تجھے پاور کہاں سے آئے گا؟ تجھے یہ کہ پاور مصطفیٰ جان رحمت کو ہے۔ ہاں کہنے لگا اچھا چلو یہ مت مانو حضور انسان ہیں۔ میں نے ہاں انسان ہے، اور حدیث میں آیا انسان آپس میں بھائی ہیں، انسان سب ایک جیسے ہیں۔ میں نے اچھا ہاں تو بولے حضور انسان تو وہ بھی ہم ہی جیسے، تو میں نے فرعون بھی تو ہے انسان، وہ تجھی جیسا ہے، تو اس کا بڑا بھیا چھوٹا بھیا ہے۔ ابو جہل بھی تو انسان ہے، وہ تیرا دادا ہی پر دادا ہے۔ میں نے نمرود بھی تو انسان تھا، وہ تیرا نانا تھا دادا تھا۔ بتاؤ ارے کہتے نہیں کہتے یہ لوگ؟ ان کھوپڑی والوں سے کہہ دو، اندھی کھوپڑی والوں سے فقیر قادری کہہ رہا ہے اب انسان برابر ہے، تو کہہ دو فرعون ہمارے برابر ہے، کہہ دو ابو جہل ہمارے برابر ہے، کہہ دو اتبا ہمارے برابر ہے، کہہ دو نمرود ہمارے برابر ہے۔ کل ان کا سمجھے بیٹا ان کا دادا کوئی آگا جس کا کانا دجال کہا جائے، وہ بھی انسان، وہ بھی نہیں ان کا بھائی ہے، ان کا برابر ہے۔ بولو تو معلوم ہر انسان برابر ہو ہے نہیں ہے؟ دیکھا، اور سیدھا سادہ ہوتا وہ کہتا بات تو صحیح ہے، چلا گیا اس کا ایمان۔ ہاں چلیے سمجھے سیکھو کچھ۔ پھر مجھ سے کہنے لگا چلو اچھا یہ بات مت مانو، میں قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، تو سرکار بھی مومن ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف کی آیت پیش کر رہا ہے۔ پاکھنڈی جو نہ جانے قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کس سے بنا ہے، قرآن قرآن سے بنا ہے، قروء سے بنا ہے، اس کی فرسٹ فارم کیا ہے، اس کے کتنے معنی ہیں، جو صحیح سے نہ جانتا وہ سمجھے اپنی تعبیلیں نکال رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مومن ہم بھی مومن، اور قرآن نے فرمایا مومن کا بولو بھائی ہے، مومن کا ارے بھائی ہے۔ ہر مومن کا بھائی نہیں ہے۔ کوئی اگر دیوبندی وہابی یہ ثابت کر دے تو یہ فقیر قادری 18 لاکھ روپے انعام کے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان پاکھنڈیوں کے لیے بریلی کتا کافی الحمدللہ۔ ہر مومن کا بھائی نہیں ہے۔ یہ کہتے جو قرآن نے کیا ہر مومن کا بھائی ہے، میں کہتا ہر مومن کا بھائی نہیں ہے۔ نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ نہیں۔ ہاں قرآن فرماتا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ المؤمن آیا ہے، اللہ مومن ہے، دیکھا اللہ ہمارا بھائی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا اللہ ہمارا بھائی ہے۔ تو جو دیوبندی وہابی سب اللہ کو بھائی کہتے، جو اللہ کو بھائی کہے وہ کافر ہو گیا۔ جوڑ سے ہاتھ اٹھائے کہہ دو نا، اللہ کو بھائی کہنے والا تو مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا باغی ہے، جہنمی ہے۔ مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا ہاں وہ ایمان والا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ارے مصطفیٰ جہاں رحمت کی تو شان بڑی ہے۔ تو اب معلوم ہر مومن کا بھائی، یہ کس سے ثبوت ملا؟ یہ قرآن نے بتایا۔ تو ہر مومن کو بھائی نہیں کہو گے، ہر انسان کو بھائی نہیں کہو گے۔ ہر انسان کو بھائی کہو گے تو فرعون کو بھائی کہنا پڑے گا، نمرود کو بھائی کہنا پڑے گا، ابو جہل کو بھائی کہنا پڑے گا۔ اب جو کہتے ہیں تمہارے وہابی دیوبندی کے فرعون بھی بھائی ہے، ابو جہل بھی بھائی ہے، اتبا بھی بھائی ہے، شیبہ بھی بھائی ہے، ابو البختری بھی بھائی ہے نہیں؟ اور کانا دجالہ وہ بھی ان کا بھائی ہوگا، وہ بھی ان کا بھائی ہوگا۔ ہر مومن
اور جو کہتے ہیں نا مومن مومن کا بھائی ہے، قرآن نے کہہ دیا، میں کہتا ہر مومن مومن کا بھائی ہاں. وہ کہا کیوں؟ کہا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا، ہم کہا قرآن کہہ رہا نہیں بھائی یہ. تو کہاں ہم نے اٹھا بہت جگہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ مومن ہے. اب اللہ کو کوئی بھائی کہے تو وہ لوگ کافر ہو جائے گا؟ تو یہ کافر ہو گئے. جب اللہ بھی مومن ہے تو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا، تو پیارے مصطفیٰ کو بھائی کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہیں نہیں کہہ سکتے. وہ امام ہیں. کون ہیں؟ امام ہیں. اور امام ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں. ہے نہیں؟ امام ہاں امام الانبیاء ہے. آپ نے دیکھا تسبیح ہوتی ہے، تسبیح میں دانے ہوتے ہیں، شمار کیا جاتے، امام کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. بشر ضرور ہیں پر داخل انعام نہیں. سرکار بشر ضرور ہیں پر داخل انعام نہیں، یعنی مخلوق میں داخل نہیں. وہ اعلیٰ مخلوق ہیں. بشر ضرور ہیں پر داخل انعام نہیں. شمار تسبیح دانا میں امام نہیں. بولو امام کو شمار کیا جاتا ہے؟ وہ امام ہے. جب اس امام کا شمار نہیں تو امام الانبیاء کا شمار مخلوق میں کیسے، عام مخلوق میں کیسے ہو جائے گا؟ جبھی تو گیا اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ یا عالمی امکان کے شاہ. برزق ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے. اور پہلے کیا کہا اللہ نے؟ خورشید کا تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو کسی نے سرکار کے چہرے کو سمجھے چاند جیسا بتایا، کسی نے سورج جیسا بتایا. جب سرکار کا چہرہ بے نقاب ہوا تو سورج بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو گیا، چاند بھی شرمندہ ہو گیا. تو کہا نہیں میرے آقا سورج جیسے نہیں، چاند جیسے نہیں. وہی بریلی کے امام کہہ رہے ہیں خورشید تھا اس زور پر، پوری تابانی پر خورشید تھا، دوپہر میں پوری طرح سے چمک رہا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایسی چمک کس میں ہوگی، کتنی میں تمہیں اتنی چمک اتنی دمک اتنا نور نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ بے نقاب ہوا. تو صحابہ کہنے لگے نہیں ہم پیارے آقا کو سورج جیسا نہیں کہہ سکتے. وہی بریلی سے میرے اعلی حضرت تمام ایمان بھر رہے ہیں. خورشید تھا زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، اور پوری تابانی پر چاند تھا 14ویں رات میں بدر کامل تھا. اور مسجد نبی میں میرے آقا یمنی جبہ، لال جبہ جس میں سونے کے تاج پڑے ہوئے پہنے ہوئے تھے. حضرت جابر نے دیکھا، کبھی تو سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کبھی اسے دیکھ رہے ہیں. اور بعد میں فیصلہ کر رہا حضور آپ کے چہرے جیسا چاند نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے میں چاند چل رہا ہے. وہی اعلیٰ جو فرماتے ہیں خورشید تھا زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب اعلیٰ جو فیصلہ کر رہے ہیں حق یہ کہ ہے عبد الہ یا عالمی امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہے یعنی حقیقت یہ سچ یہ ہے، حق یہ کہ یعنی سچ یہ ہے کہ عبد الہ اللہ کے بندے ہیں، یا عالمی امکان کے شاہ یا دنیا کے عالمی امکان کہتے دنیا کے لیے جو ممکن ہے یہ. ہاں تو ایسا عالمی امکان کہا جاتا. یا عالمی امکان کے شاہ برزق ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ برزق کسے کہتے ہیں؟ سر خدا، خدا کا بھید. برزق بیچ میں ہے اسے برزق کہا جاتا ہے. تو بندوں کے اور خدا کے بیچ میں تو کہتے نہیں بندوں خدا کے بیچ میں سرکار کو مانا جائے یہ بھی نہیں. سرکار کی تو شان بہت ہے، کیوں ہم سب انہیں بیچ میں مانے تو اس میں میرے آقا کا رتبہ کم ہے. ہاں تو ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور ہم یہ کہہ دیں سرکار خدا کا راز ہے. جو راز ہوتا ہے وہ کبھی علیحدہ بھی ہوتا ہے جدا بھی ہوتا ہے، تو ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ چھوڑ دیا تم پہ، خدا جانے کہ تم کیا ہو.
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، نہ ہم برزخ کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں ہم خدا کا راز کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری نعت میں کہہ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اپنی بات اس پہ پوری کر دی، قصہ اس پہ تمام کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، پوری کائنات کا تجھے مولا کہوں، بادشاہ کہوں، شہنشاہ کہوں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا دیکھا یہ سرکار کی بارگاہ میں کیسا سند نظرانہ پیش کر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہابی دیوبندی کیسا سمجھے؟ گھٹیا، گھنونا، گندا، خنزیر سے پکھانے سے زیادہ بدبودار ان کا بیان، یہ خود ہی اس سے زیادہ بدبودار ہیں، خود ہی اس سے زیادہ یہ برے ہیں، ہے نہیں؟ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں یہ خنزیر و کتے کے پکھانے سے زیادہ برے ہیں، یاد رکھو، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین جنہوں نے کفر کیا ہے، اولئک هم شر البریہ، وہ سب سے گندی مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں کتے کا پخانا بھی ہے، خنزیر کا، تو معلوم ہے وہابی دیوبندی کتے کے پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے، قرآن فرما رہا ہے، اور قرآن شریف میں بہت جگہ ایسا آیا ہے۔ تو یہ سب سے جب بھی تو حضور حسن میاں کا استاد زمان فرماتے ہیں، نتیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری، نتیا سخت ہی طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری، کفر نہیں بلکہ شرک کا پخانا ہے، نجاست تیری، تیری گندگی شرک کا پخانا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سبق دیا، یہی درس دیا، یہ وہابی دیوبندیوں سے ہوشیار ہو، یہ ایمان ایسے چھین لیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، آنکھ سے کاجل چرا لیتے ہیں۔ دیکھو ایسی سی باتیں میں نے بتائی ابھی، ایسی باتیں کرتے ہیں، آدمی جواب نہیں دیتا، ایمان چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ تو حضور ہم جیسے بشر ہیں۔ ایک میں نے کہنے لگا اچھا، میں نے تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بھشتی زیور چوتھے حصے میں لکھا، جو اپنی بیوی سے کہہ دے تو میری ماں کی طرح، باپ میری بہن کی طرح، میری پھوپھی کی طرح، تو اس پہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، اظہار کے بیان میں دیا ہے کفارہ۔ تو میں نے بتایا جب بیوی حرام ہو جاتی ہے، ماں سے تشبیہ دے دی، اب بغیر سمجھے کفارے کے سمجھے بیوی حلال نہیں ہو سکتی ہے، تو جو پیارے آقا وہ کہتے ہیں ہماری طرح، تو اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، اس پہ اگر وہ بغیر کفارے سے بیوی سے ملتا، صحبت کرتا، حرام ہوتا ہے، بغیر کفارے کو اسے جائز بتاتا تو حرامی ہوتا ہے وہ۔ اسی طرح جو نبی پاک کو اپنا جیسا بشر کہتا وہ بھی حرامی ہے، حرامی ہے، حرامی ہے۔ اسے جنتی بننا تو اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا کفارہ صحیح توبہ کرے، اور روئے سرکار کی بارگاہ میں معافی مانگے، اس کا اعلان کرے، اور یہ کہے جو سرکار کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتا ہے، کتا ہے، کتا ہے، جب تو وہ جنتی بنے گا، ورنہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، کہ کوئی اگر ان کے کبھی اس میں آ گیا چکر، اسے چاہیے توبہ کر لے، سمجھے، توبہ کر لے۔ ان کی صحبت بہت ہی گندی ہے، بہت ہی بری ہے۔ تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ دین جو عقل چوپاؤں کو دے بیٹھے حکیمیت تھانی۔ میں نے کہتا تھا کہ صحبت دیو کی دیو کسے کہتے ہیں؟ خبیث جنات کو۔ میں نے کہتا تھا کہ صحبت دیکھا اچھی نہیں، عقل چوپاؤں کو دیکھا، چوپاؤں کو دے دیا کہ کیا حضور کا علم جان تو پاگلوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے۔ اچھا پتہ جب حضور کا علم جان تو پاگل جیسا، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول، اس کے محبوب ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عالم، سب سے بڑے علمدار ہیں، خود ان کے مولویوں نے لکھا ہے، خود سمجھے۔ ان کی کتاب تہذیب الناس کے اندر مولوی قاسم نے لکھا ہے کہ حضور مخلوق میں سب سے زیادہ علمدار ہیں۔ جب یہ لکھا ہے تو سب سے زیادہ علمدار کا علم جب چوپاؤں جیسا، تو تھانوی کا علم کیسا ہوگا؟ وہ اس کا علم سور سے برا ہوگا پھر تو۔ قاسم نانوی کا علم کتیا سے برا ہوگا پھر تو، ارے ہے نہیں؟
جب امام الانبیاء جن کے علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جن کا پڑھانے والا رب العالمین ہے، جب اس کا علم ایسا ہے تو یہ پدو نہ پدو کا شیربا جس کا ہگنے کا تمیز نہ ہے، استنجا کرنے کا ڈھنگ نہ ہے، جو کہتا سمجھے پخانا لگ جائے تو سمجھے پخانا لگ جائے، پیشاب لگ جائے، لید گوبر لگ جائے، چاٹ دو، جس کا دین پخن چٹا ہو ہے، جس کا ایسا دین ہو، اب وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بتائے تو کتنا گندا آدمی ہوگا. میری تو اس مسئلے پہ بہت بات ہوئی تھی. جو مفتی آیا تھا تھانوی کا جو پوتا ہے، آج تک نہ لوٹ کے آیا، بولا کل آئے کے جواب دیں گے. میں نے اسے اتنا رگڑا بہت، بولا ہدایہ میں ایسا آیا، ایسا ہو جائے تو اس سے پاک ہو جائے، اس سے پاک ہو جائے گا. میں نے اچھا، میں نے پاک ہو جائے گا. میں نے تھانوی صاحب کو مسئلہ بیان کرنا نہیں آتا ہے. بولے کیوں؟ میں نے لکھا چاٹ لے. اب یہ بتا جب چاٹے گا تو زبان پہ پہنچے گا، زبان ناپاک ہوئی پاک ہو جائے گی، یہ بتاؤ. تو یہاں سے ہٹا، میں نے بتاؤ نجاست یہاں لگی ہے، یہاں سے ہٹا یہاں رکھ دو، یہ صاف کر کے پاک ایک تو ناپاک ہوئی گئی. تو نے پاکی بیانی کہاں کری؟ وہ تو جانتی نا پاکی کسے کہتے ہیں. اب زبان در رکھا، زبان ناپاک ہو گئی. اب زبان اوپر چلی، تالو سے لگی وہ ناپاک ہو گیا، جمگڑوں میں لگی وہ ناپاک ہو گئے، حلق میں پہنچی تو وہ ناپاک ہو گئے، معدے میں پہنچا وہ ناپاک ہو گیا، دل میں پہنچا وہ ناپاک ہو گیا، جو سب ناپاک ہو گیا. ابھی تو یہی ناپاک تھا، ابھی ہو گیا ہے. تو بتاؤ اسے جی پتہ نہ ہے گا تو کیا کرے؟ آپ بولے تھانوی صاحب کو تمہیں پتہ، آپ جو جدی لوگ ہوں گے. تو ہم نے تھانوی صاحب کو انہیں پتا تھا، سمجھا الحمدللہ اعلیٰ حضرت کیسے کتے ہوں گے جو یہ ثابت کر دی وہ جاہل تھا، سے کچھ آتا نہیں تھا. نہیں، اسے تمیز نہیں ہے. میں نے تھانوی نے خود سمجھا اپنی اس کی کتاب اشرف الصبانے 3 جلد میں دیا ہے، پخانے کی طرف دیکھنے سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے اور روحانیت ختم ہو جاتی، دل مردہ ہونے لگتا ہے، اس پہ کالا پن چھا جاتا ہے. میں تو جب تھانوی صاحب نے یہ اس میں لکھا، میں نے اٹھاؤ دکھاؤں کتاب رکھی ہے. جب پخانے طرف دیکھنے سے ایمان کا نور چلا جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، تو پخانہ چاٹنے سے کیا ہوگا؟ اسی مفتی سے میں نے کہا میرا پیغام پہنچاؤں. میں تو کہتا رہتا ہوں، جسے یہاں کا سب سے بڑا مفتی کہا جاتا ہے، تھانوی کا پوتا ہے، بڑا اس میں آیا بہت سے اپنے لوگوں کو لے کے. میں تھا نوری تھا، میں نے اسی کتاب میں لے کے فلا فلا اس سے میں نے منگائی. پھر میں نے کہی بتاؤ، اب اس سے یہ تمیز نہیں، اس سے یہ تمیز نہیں، پاکی کے مسائل نہیں جانتا ہے، وہ بالکل نہیں جانتا ہے. اب یہ بتاؤ تھانوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ بھی ہے ناپاک چیز کا کھانا حرام. اب تھانوی صاحب کو یہ بھی لکھنا چاہیے کسی نے کھا لیا تو وہ توبہ کو انہیں حرام کر لیا ہے، اس پہ توبہ واجب ہے، تو یہ بھی ان نے بیان نہیں کیا. تھانوی صاحب کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ اگر ان نے حلال سمجھ سے کھایا تو وہ کافر ہو چکا ہے، تو اب پھر سے کلمہ پڑھے، توبہ اس پہ واجب ہے گئی اور کلمہ پڑھنا بھی اس پہ ضروری ہو گیا ہے. اب بیوی رکھتا ہے تو نکاح بھی کرے. میں نے اس میں بہت سے بھی ہیں، میں نے بیٹھو میاں بھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی میں نے شروع کری کتاب. ابتدا ہے عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بولے کل آئیں گے. میں نے تم کل یہاں تو سمجھے جو مفتی آیا کل کے بعد میں سمجھے وہ کبھی آئے گی نہ. مفتی ارشاد آیا ان کا، وہ بھی بولا کل آئیں گے، آج تک نہیں آیا اور کتنوں کا لے کے آیا تھا، بہت سو لے کے آیا تھا. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ان کا دین جو ہے سمجھے بیکار دین ہے، یہ کتے کتے میں بالا دین ہے. تو حضرت صلی اللہ رحمٰن نے فرما دیا دین جو عقل جو چوپاہوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نے کہتا تھا کہ صحبت ان کی اچھی نہیں ہے، تو ان کی صحبت اور صورت سب ان کی بری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے، ان سے دور رکھے. اور یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے اور سرکار محبوب الہی کی ہے، اعلیٰ حضرت مفتی انتاد الشریعہ اور حضرت انبیان کی تمام بزرگوں کی. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے. بریلی کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد حل کر دے، وہاں کے لوگوں کی پریشانی دور فرمائے. ظالم جو ظلم اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالم اور ظالم کے ظلم کو ختم کر دے. جو مسجد و مدرسوں کو توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دے، آنکھوں کو پھوڑ دے، بھیجوں کو پھوڑ دے، ہاتھوں کو توڑ دے،
پیروں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھمنڈ کو توڑ دے، ان کے اقتدار کو بالکل نیست نابود کر دے، ختم 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 کر دے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کو پہنچا دے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما دے۔ تاج الشریعہ نے کیا پیاری بات کہی، مفتی اعظم یقیب مردمان مصطفیٰ، اور اس رجائے مصطفیٰ سے، ہاں آج انہیں للکارا گیا، اس خاندان کے ساتھ نہ چلیں، پتہ لگ جائے گا، جو اس خاندان سے اعلیٰ حضرت سے الجھا ہے اس کی شکلیں بگڑ گئی ہیں، اس کی شکلیں، ہاں کہ مدینے والے نے ایسا بنایا اعلیٰ حضرت کو، پوری دنیا پہ اعلیٰ حضرت چھائی گئے۔ آج دنیا میں جتنا نام بریلی کا ہے مکہ مدینے کے بعد، بغداد کے بعد کسی اور کا نہیں ہے، نہیں؟ ہاں یہ سب کرم ہے غوث اعظم کا، مدینے والے کا، کہ بریلی، سمجھے، بریلی کا نام کیوں نہ ہو، بجایا آپ نے جب سربری کونین کا ڈنکا تو چاروں سنت ڈنکا بج گیا احمد رضا کا، خدا کے فضل سے ہوا کرتے ہیں سینے دشمنوں کی راکھ جل جل کر کیا کرتے ہیں جب ہم تذکرہ احمد رضا کا، تو سرکار اعلیٰ حضرت کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ کیوں اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کام کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، سرکار کے دین کی وہ خدمت کی، جب تک کہ دین مصطفیٰ رہے گا، سمجھے، تو اس کے خاتم ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا تو ان کی نسل یہ کام کرتی رہے، دین پاک مصطفیٰ تو مٹنے والا نہیں، یہ انقلاب تو آتے رہیں گے۔ سرکار نے خود فرمایا، اعلیٰ حضرت پوری کتاب لکھی علم القرآن، اس میں بہت ایسے لکھیں کہ کتنے کہاں یہ انقلاب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنے سندے فرقے پیدا ہوں گے، کتنے بادشاہ ہوں گے، کتنے حاکم ہوں گے، کتنے دنیا میں شہر ہوں گے، کتنے ملک ہوں گے، کہاں کیا ہوگا، سب لکھا ہے، سب حدیث سے ثابت کیا ہے۔ حضرت کعب الاحبار کی حدیث، سلمان فارسی کی حدیث سب لکھی ہیں، کہاں کتنے دنیا میں سمجھے کیا ہوگا، کتنے زلزلے آئیں گے، کتنے حادثے ہوں گے، کتنے قتال ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، سب بیان کر دیا، یہ سب سمجھے ہے۔ تو یہ انقلاب تو ہوتے رہیں گے مگر دین مصطفیٰ ہمیشہ سمجھے چلتا رہے گا۔ علامہ کافی علیہ رحمہ فرماتے انقلاب دہر تو دنیا میں ہوں گے لاکھ بار، کتنے بار؟ لاکھ بار، سکہ دین نبی کا پرچلن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائیں گے۔ آج علم محمد پر پابندی کر رہا ہے، تو بھی مر جائے گا، تیرے ماننے والے مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب مٹ جائیں گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کرنے والے اور ان کا نام اور ان کی محبت ہمیشہ رہے گی، یہاں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی۔ علامہ کافی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو سرکار کیا سمجھے، سخن ان کی بات، ان کا نغمہ، ان کا ترانہ رہ جائے گا، کوئی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھے ان کی نعت پڑھے گا، ارے پڑھا گا نہیں پڑھے گا، اللہ پڑھ ہی رہا ہے۔ میں نے ایک بھابھی سے گیا، بولے جو سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کرو، کہیں قرآن سے نہیں ثابت ہے تو وضاحت کیوں نہیں ثابت ہے؟ میں نے قرآن میں کتنی جو سرکار کی نعت ہے، میں نے بتا قرآن ازلی ابدی کتاب ہے، غیر حادث کتاب ہے۔ جب تو تھا نا، جب نہ تو تھا نہ تیرا باپ تھا، نہ دادا تھا، نہ تیرا مذہب والا تھا، نہ تھانوی تھا، نہ تھانویہ تھی، کچھ بھی نہیں تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ کچھ بھی نہیں تھا، کلام اللہ تھا۔ کلام اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، غیر حادث ہے، قدیمی، تو اس وقت بھی سرکار کی نعت پڑھی جا رہی تھی، ہے نہیں؟ اس وقت بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار کی نعت تو ہے جی، قد جاءکم من اللہ نور میں کتاب، سرکار کی نعت تو ہے جی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سرکار کی نعت تو ہی ہے۔ سرکار کی نعت کتنی ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت رب العالمین سرکار کی نعت پڑھ رہا تھا۔ آج ہم سب ہے تو آج ہم پڑھ رہے، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی قرآن ہو جائے گا، قرآن ہوگا تو سرکار کی نعت ہمیشہ ہوتی رہی، تو جیسے آج جلسہ ہو رہا سرکار کا جلسہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جبھی تو فرماتے ہیں رہے گا ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ لوگ آئے